بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبه وانه الیہ تحشرون. معزز و محترم سامعین، دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین کی توفیق، اس کے احسان سے ایک نہایت ہی اہم اور حساس موضوع کی دوسری کڑی لے کر آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. اس سے قبل اس موضوع کے تعلق سے بہت ساری بنیادی باتیں اور بہت سارے احکام و مسائل کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو ہوئی تھی، اور اس کا بہترین نتیجہ اور فائدہ دیکھنے کو ملا. بہت سارے لوگ جو سودی کاروبار میں اور اسی طرح سے حرام اور ناجائز کاروبار اور بزنس میں لت پت تھے، جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے فوراً اس سے توبہ کی اور اپنے آپ کو اس چیز سے نکال لیا. تو اس چیز کی کمی محسوس کی گئی، اور بعض ہمارے بھائیوں کے اصرار کے بعد دوبارہ اس موضوع کے تعلق سے جو چیزیں رہ گئی تھی، آج کی کڑی میں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے لانے کی کوشش کی جائے گی. موضوع بڑا ہی طویل ہے، بڑا ہی لمبا ہے. ایک دو درس، 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے، یہ اس کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے لیے باقاعدہ ورکشاپ اور تربیتی پروگرام کیے جائیں، سیمینار کیے جائیں، کانفرنسیں کیے جائیں، تب اس کی ساری شکلیں آپ کے سامنے آ سکتی ہے. صرف 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے میں ساری چیزیں آپ کے سامنے نہیں آ سکتی، کیونکہ کاروبار کے موجودہ وقت میں اتنے مسائل ہیں، اتنی شکلیں اس کی سماج میں پائی جاتی ہیں کہ ان کا احاطہ کرنا بہت جلدی اور کم وقت میں یہ ناممکن چیز ہے. لیکن انشاءاللہ جتنی باتیں آ پائے گی اپنے علم کی روشنی میں اور علماء کرام سے استفادے کی روشنی میں، ایک آدمی کا فائدہ ہو جائے، صرف ایک آدمی کا، اور وہ سود سے توبہ کر لے، تو انشاءاللہ میرا بولنا اور جن لوگوں نے مجھے اس پر ابھارا ہے اور جنہوں نے بھی اس پروگرام کی ترتیب میں محنت کی ہے، چاہے کھانے کا مسئلہ ہو یا کسی اور کا بھی مسئلہ ہو، جس نے کچھ بھی تھوڑا بہت بھی تعاون کیا ہو، انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ان کی نجات کا ذریعہ بنا دے. اللہم آمین. میرے بھائیوں، ٹاپک اور موضوع کا تعلق جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا گیا معاملات سے ہے. جو بھی معاملات ہم دنیا میں کرتے ہیں، کاروبار، بزنس، لین دین، اس کا تعلق مال سے ہوتا ہے، اور مال بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے. مال کا اس وقت انسان اتنا حریص ہو چکا ہے، اتنا لالچی ہو چکا ہے کہ اسے صرف مال چاہیے، اس کے پیٹ میں مال جانا چاہیے اور اس کی جیب میں مال بھرنا چاہیے، چاہے وہ کیسے بھی آئے اسے اس کی پرواہ نہیں ہے. چاہے اس کی دنیا برباد ہو جائے، اس کی آخرت برباد ہو جائے، اسے اس کی پرواہ نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اسے پرواہ نہیں ہے. حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات خود اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات، اس کی باتیں ایسے نہیں ہیں تمہارے لیے. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کر لو. اللہ اور اس کے رسول جن باتوں کی طرف بلا رہے ہیں ان کو مان لو. اذا دعاکم لما یحییکم، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول ان باتوں کی طرف بلاتے ہیں جن میں تمہاری زندگی ہے، تمہاری زندگی کو قرار ہے، تمہاری زندگی کو سکون ہے، تمہاری زندگی میں اطمینان ہے. اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ٹھکراؤ گے اور بغاوت پر اتر جاؤ گے اور ان کی باتوں سے روگردانی کرو گے تو جان لو وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے.
لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ اس مال کو تم جمع کر رہے ہو، مال کے تعلق سے اللہ نے جو اصول، جو سسٹم دنیا میں بنایا ہے، نہ مال لے کر انسان دنیا میں آتا ہے، نہ مال لے کر اس دنیا سے جاتا ہے۔ جو کچھ کمایا یہیں پر رہ گیا اور یہیں پر حاصل کیا، اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں جاتا۔ ہر انسان جو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے اپنے آپ سے سوال کرے اور غور و فکر کرے، اس نے کتنے انسانوں کو ابھی تک دیکھا ہے جو مر چکے ہیں، جو دنیا سے جا چکے ہیں، جن کو وہ جانتا ہے اور دیکھ چکا ہے، چاہے اس کے گھر والے ہوں، اس کے رشتہ دار ہوں، اس کے قریبی ہوں، اس کے دوست و احباب میں سے ہو۔ کیا کوئی بھی انسان مال کو لے کر گیا ہے؟ کیا اس کی جیب میں مال گیا ہے؟ سب وہ یہیں چھوڑ کر چلا گیا، اور اس مال کی خاطر انسان اللہ سے بغاوت کر رہا ہے، اس کے رسول سے بغاوت کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھتا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن واضح کلمات میں مال کی ہلاکت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ما ذئبان جاعیان ارسلا فی غنم، دو بھیڑیے جو بھوکے ہیں ان کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، ایک انسان کی بکریوں کا ریوڑ ہو اور دو بھوکے بھیڑیوں کو اس کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، ما افسد لها من حرص المرء علی المال، دو بھوکے بھیڑیے انسان کے بکریوں کے ریوڑ کو کھا کر اتنا نقصان انسان کو نہیں پہنچائیں گے جتنا نقصان کی انسان کو اس کے مال کی لالچ پہنچاتی ہے۔ مال کی لالچ اور اس کی حرص، مال آنا چاہیے، چاہے کیسے بھی اس کو کمائے، یہ انسان کی دنیا کو بھی برباد کرتی ہے، یہ اس کی آخرت کو بھی برباد کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، آپ جوامع الکلم تھے، اور آپ کے کلمات سمجھانے کے لیے آپ کی حدیثیں اگر غور کرے تو انسان کے بھیجے میں بات بیٹھ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر کا لفظ استعمال نہیں کیا، جانوروں میں سے اور بھی بہت سارے درندے چیر پھاڑ کر کے کھاتے ہیں، شیر ہے، چیتا ہے، بھالو ہے، اور بھی بہت سارے جانور ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا تو بھیڑیا کا استعمال کیا۔ بھیڑیے کی خصوصیت یہ ہے کہ بھیڑیا کیا کرتا ہے؟ نوچ کر کھاتا ہے۔ شیر تو ایک بار کی گردن پر وار کرتا ہے اور مروڑتا ہے اور جان حلق سے نکل گئی، لیکن بھیڑیا ہے نا، یہ اپنے شکار کو نوچ کر کھاتا ہے۔ تو نوچ کر کھانا یہ بکری کوئی ریوڑ کو نقصان نہیں پہنچاتا، ریوڑ کے مالک کو نقصان نہیں پہنچاتا، جتنا کہ نقصان انسان کے دین و ایمان کو، اس کی دنیا اور آخرت کو مال کی حرص اور لالچ پہنچاتی ہے۔ اور لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی، لوگوں کو بتایا جاتا ہے تو کہتے ہیں شیخ صاحب باتیں تو بتانے کی بہت ہے، کون عمل کرتا ہے آج کل؟ کون؟ بھائی آپ اپنے سے شروعات کریں نا، دوسروں کو کیوں دیکھ پائیں؟ آپ کیوں دوسروں کو دیکھتے ہیں؟ آپ اپنے سے شروعات کریں، دوسروں کے آپ مسئول نہیں ہیں، دوسروں کے تعلق سے اللہ آپ سے سوال نہیں کرے گا۔ تمام بھیڑیے، تمام بکریاں ایک طرف جا رہی ہیں، کنویں میں جا رہی ہیں، کھائی میں جا رہے ہیں، آپ بھی ان کے پیچھے چلیں اور دلیل دیکھی سب کے سب ادھر جا رہے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں، یہ دلیل آپ کی قابل قبول نہیں ہے، بلکہ آپ کی بیوقوفی ہے۔ لوگ بات بتاتے ہیں، تعویلات پیش کرتے ہیں۔ آج ہی کسی نے صبح میں کہا شیخ صاحب کیا کریں، مجبوری ہے، لاؤ آپ 5,000 دے دو، آپ 5,000 دے تو مجبوری ہے۔ بھائی آپ مجبوری کے چکر میں اپنے دین و ایمان کا سودا مت کریں، آپ دنیا کو سنوارنے کے لیے اپنی آخرت کو نہ گنوائیں۔ دنیا یہ چلی جائے گی اور آپ کی آخرت یہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ مجبوری ہے، آپ کا اسلام آپ کو کہتا ہے آپ زکوٰۃ لے لو، مجبوری ہے آپ زکوٰۃ لے لو، کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ لینے کو انسان اپنی توہین سمجھتا ہے اور اپنی ذلت سمجھتا ہے، اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے میری ناک کٹ جائے گی، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی روگردانی کرتے ہوئے، اس سے بغاوت کرتے ہوئے اللہ کے سامنے جو ناک کٹے گی اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ بڑے دھڑلے سے لوگ سود کے معاملات میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور اس کو اپنے آپ کے لیے بڑا ہی آسان سمجھتے ہیں۔ معاملہ مال کا ہے، مال کو نازل کرنے والا، اس کو پیدا کرنے والا وہ بھی ہمارا رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اسی رب نے اپنے نبی کی زبانی یہ بات ہم نے بیان فرمائی ہے، تمہارے نصیب میں دنیا میں جتنا دانا پانی لکھا ہے،
جتنا پیسہ روپیہ تمہارے پاکٹ میں جانا لکھا ہے وہ مل کر رہے گا، کائنات کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بڑی ہی پیاری روایت، بڑی ہی پیاری حدیث، فرمایا آپ نے ان جبریل نفث فی روعی، جبریل امین آئے میرے پاس، اللہ کے پاس سے آئے میرے پاس، اور میرے دل میں مجھے چپکے سے ایک بات بتائی، میرے دل میں بات ڈالی، انہا لن تموت نفس حتی تستوفی اجلہا، کہ اے نبی کوئی جان مر نہیں سکتی، کوئی انسان اس کو موت نہیں آ سکتی یہاں تک کہ جتنا وقت، جتنا دن، جتنا سال، جتنا گھنٹہ، جتنا منٹ، جتنا لمحہ اللہ نے اس کے لیے دنیا میں لکھ دیا ہے، جب تک اس کو گزار نہیں لے گا موت آ نہیں سکتی۔ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، سانسیں بند ہیں اور وینٹیلیٹر پر انسان چل رہا ہے اور سانسیں گھر والے گن رہے ہیں، ایک دن، دو دن، ہفتوں انسان نکال دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو گھڑی اللہ نے مقرر کی ہے جب تک وہ نہیں آئے گی، آپ کتنی باتیں بنا لو، کتنی باتیں کر لو، ایک دن کا مہمان ہے، 2 دن کا مہمان ہے، اب آخری وقت چل رہا ہے، لیکن مرے گا اسی وقت جو وقت کی اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ اور فرمایا حتی تستکمل رزقہا، انسان مر نہیں سکتا، جتنا دانا پانی، جتنا رزق، جتنا مال اللہ نے لکھ دیا ہے اتنا کمانا لے، اتنا کھانا لے، اس وقت تک موت نہیں آ سکتی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَن تَطْلُبُوا بِمَعَاصِ اللَّهِ، اگر روزی روٹی ملنے میں اگر تاخیر ہو جائے، کبھی ڈیلے ہو جائے، تو اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کے گناہ کے کام کر کے، جن کو اللہ نے گناہ قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے، اللہ کی روزی روٹی تلاش کرنے کی کوشش مت کرنا۔ فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، ہمیشہ حلال کمانے کی کوشش کرنا، حلال تمہارے پیٹ میں جائے، حلال تمہارے پاکٹ میں جائے، حلال تمہارے ہاتھ سے خرچ ہو، یہ کوشش کرنا۔ فَإِنَّهُ لَا يُطْلَبُ مَا عِندَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، اللہ کا مال، اللہ کا رزق جو اللہ دیتا ہے وہ اللہ کی بندگی کر کے، اللہ کی اطاعت کر کے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ حرام طریقے سے اللہ کا رزق حاصل کرے یہ اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے اسلاف کے یہاں اسی چیز کی تڑپ تھی کہ حلال کمائی، حلال دانا پیٹ میں جائے۔ ایک دو واقعے میں بیان کرتا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا واقعہ دیکھیے، حلال کمائی کی کتنی فکر، حلال دانا پیٹ میں جائے کتنی فکر تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا جو اسلام لانے کے بعد نہیں، اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں جوتشی کا کام کرتا تھا، کاہن تھا، ہاتھ دیکھ کر لوگوں کا فیوچر اور مستقبل بیان کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کچھ کھانے پینے کی چیز لے کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر آیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کھا لیا کہ میرا غلام ہے، کوئی ہدیہ ہے، کوئی تحفہ ہے، میرے لیے لے کر آیا ہے، کھانے پینے کی چیز کھا لی۔ لیکن بعد میں خیال آیا اور پوچھ لیا کہ یہ کس چیز، کون سی چیز ہے یہ، اور کس طرح سے تجھے حاصل ہوئی ہے؟ تو غلام نے کہا کہ میں نے زمانے جاہلیت میں، اسلام لانے سے پہلے کسی کے لیے جوتشی کا کام کیا تھا، کہانت کا کام کیا تھا، اس کی اجرت مجھے ملی ہے آج، اور اس کا میں یہ کھانے کی چیز خرید کر لایا ہوں اور آپ کو کھلایا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ یہ جو چیز میں نے کھائی ہے، یہ دانا، یہ کھانا حرام کا میرے پیٹ میں گیا ہے، فوراً زبردستی الٹی کی، اپنے ہاتھ کو ڈالا اپنے گلے میں اور بار بار ڈالا، زبردستی جو کچھ کھایا وہ الٹی کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میں نے اس حرام کے مال کو واپس اپنے پیٹ سے نکال دیا ہے، اگر اس کا کچھ حصہ اگر میرے خون میں مل گیا ہے، اس سے میرا گوشت اور جسم پوست بن جائے، اے اللہ میری گرفت مت کرنا۔ اور فرمایا اگر اس کھانے کو، جو کھانا میرے پیٹ میں گیا ہے، اس کو نکالنے میں میری جان بھی چلی جاتی، میری سانسیں بھی رک جاتی، تو میں اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ کتنی فکر تھی حلال کمائی کی۔ میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ فکر ہونی چاہیے، کیونکہ مال کے بارے میں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ جب تک جواب نہیں دے پائیں گے ہمارا قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ جو 5 سوال کرے گا ہم سے اس دنیاوی زندگی کے بارے میں، 2 سوال صرف مال کے بارے میں ہوں، 2 سوال صرف مال کے بارے میں ہوں گے۔ من این اکتسبہ وفیما انفق، کہاں سے کمایا تھا، مال آیا تھا
کہاں سے آیا تھا، جو کھانا کھایا تھا کہاں سے کمائی تھی، اور پھر اس کو خرچ کیسے کیا۔ اور ہمارے اسلاف اس چیز میں بڑے فکر مند تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، دیکھو مردوں کا معاملہ تو مردوں کا، عورتوں کا معاملہ دیکھیے، حلال کھانے کے تعلق سے ایک عورت آئی اور وہ کپڑے بنتی تھی، کپڑے بن کر بیچا کرتی تھی۔ اس نے کہا کہ اے امام ذرا یہ بتائیے کہ میں کپڑے بنتی ہوں اور کپڑے بننے کا کپڑے کا بعض حصہ میں چاند کی روشنی سے بنتی ہوں اور بعض حصہ چراغ کی روشنی میں بنتی ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے، چراغ کی روشنی میں جو کپڑا بنا جاتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، اور چراغ بجھ جانے کے بعد چاند کی روشنی میں بنتی ہوں، ہو سکتا ہے اس میں کوئی مسٹیک ہو جائے۔ کیا میں اس کو بیچتے وقت جس کو بیچوں اس کو بتاؤں کہ یہ آدھا کپڑا تو میں نے چاند کی روشنی میں بنا ہے اور آدھا کپڑا میں نے چراغ کی روشنی میں بنا ہے؟ کیا ایسا بتانا اس کو میرے لیے واجب اور ضروری ہے؟ امام احمد بن حنبل نے اس کے اس اللہ کے خوف اور اس طرح سے حلال روزی کی تڑپ پر بڑا رش کیا، بڑا تعجب ہوا اور کہا یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن فکر دیکھیے عورت کو بھی، اور ہمارے یہاں عورتیں بینک سے سموہ لوگ، جیسا کہ ہمارے ایک بھائی نے اشارہ کیا تھا پچھلے بار کہ شیخ صاحب یہ چیز چھوڑ دی، عورتیں سب سے زیادہ سود خوری میں ملوث ہو رہی ہے، مسلم معاشرے کی عورتیں۔ اور آج صبح کسی نے بتایا بڑے دھڑلے سے اور آسانی سے بینک یہ لون، مہیلا سموہ لون کے چکر میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ کس طرح سے ایجنٹ آتے ہیں، ورکر آتے ہیں اور ہلکا پھلکا چھوٹا موٹا لون دیتے ہیں، 10,000 12,000 15,000، زیادہ بھی نہیں دیتے، اور ڈائری پر دیتے ہیں، ڈائری پر، یعنی 10,000 کا معاملہ ہوگا، ڈائری میں لکھا جائے گا، لیکن وہ 8,000 ہی دیں گے 8,000 ہی، اور لکھا جائے گا اس کو 10,000 روپے، ڈیلی 100 روپے دینا ہے، ڈیلی 100 روپے دینا ہے اور 100 دن تک دینا ہے، یعنی 8,000 آپ کو ملا ہے اور 2,000 سود سمیت آپ کو چکانا ہے 10,000، اور اس میں اگر کوئی دن آپ نے نہیں چکایا پھر اس پر سود بڑھتا ہے، بیاج بڑھتا ہے۔ اور جتنے لوگ اس میں سے اکثریت یہ ہمارے بس اسٹاپ پر لگنے والے، یہ ٹیمپو والے، رکشے والے اور اسی طرح سے یہ کار والے، اگر ان میں سے اکثریت کا آپ معاملہ دیں گے یہ ڈائریوں کے لون اور سود میں ملوث ہے، ڈائریوں کے لون اور سود میں ملوث ہے۔ سود دینے والے دیتے ہیں ڈائریوں پر، اور روزانہ 100 روپے کی جو مدت 100 روپے کی رقم فکس ہوتی ہے اس کو چکایا جاتا ہے اور اس پر سود اور بیاج کا دھندا چلتا ہے۔ تو مہیلا سموہ لون یہ مکرانے میں بلکہ ہر جگہ ابھی دھڑلے سے چل رہا ہے، اور اس کے بعد ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، خون کے آنسو نکلنے چاہیے۔ کس طرح سے ہمارے بہن بیٹیوں کو عزتوں کو نیلام کیا جاتا ہے، کس طرح سے ان کے جسموں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، کس طرح سے ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، اور کتنی عورتوں کی عزتوں کی نیلامی ابھی تک ہو چکی ہے۔ وہ لون دینے والے درندے اور بھیڑیے، وہ صرف اور صرف ان کا مقصد عورتوں کی عزت کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے، عورتوں کی عزت کو کھلواڑ کرنا ہوتا ہے، اور کتنی ویڈیو اس تعلق سے بن چکی ہے اور یوٹیوب پر اپلوڈ ہو چکی ہے، آپ وہاں پر دیکھ لیجئے۔ تو میرے بھائیوں، سود یہ دھڑلے سے چل رہا ہے، اور سود کھانے والے، اور ایک اشکال اور اعتراض یہ بھی لوگ پیش کرتے ہیں، ہم کھاتے نہیں، ہم کھلاتے ہیں، ہم کھاتے نہیں کھلاتے ہیں۔ بھائی آپ کھاتے ہو، کھلاتے ہو، آپ گواہ بنتے ہو، آپ اس کو لکھتے ہو، آپ سب اس جرم میں برابر کے شریک ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ، کھانے والے پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے، کھلانے والے پر جو لے رہا ہے 10,000 11,000 دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، جو اس کا گواہ بن رہا ہے اور جو دلا رہا ہے، جو اس میں کیا بولتے ہیں شفاعت کر رہا ہے، سورس لگا رہا ہے، اور اس کے لیے اس کی حمایت کر رہا ہے، اور اس کے لیے تزکیہ پیش کر رہا ہے، اور اس کی تائید کر رہا ہے، اس کی ضمانت لے رہا ہے، سب کے سب اس میں برابر کے شریک ہے۔ اور جو
دھمکیاں میں نے آپ کو بیان فرمائی تھی آپ کے سامنے کہ بڑی خطرناک دھمکیاں ہیں، بڑی خطرناک دھمکیاں ہیں۔ اگر انسان اس پر غور کرے، زنا کتنا بڑا خطرناک گناہ ہے، کتنا بڑا خطرناک گناہ ہے، اور سود کا سب سے ہلکا گناہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے۔ ایک پیسہ اگر سود کا کھا جائے 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ وہ دلائل آپ کے سامنے پہلے بیان کیے جا چکے ہیں، اور آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم سود کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، پھر بھی تو عمل کر رہے ہیں نا، پھر بھی تو ہم عمل کر رہے ہیں۔ آپ عمل کر رہے ہو، آپ کا عمل نیک عمل نہیں ہے۔ آپ نمازیں پڑھ رہے ہو، حج پہ جا رہے ہو، عمرہ کر رہے ہو، آپ مسجدیں بنا رہے ہو، وہ کر رہے ہو، آپ کر رہے ہو، لیکن آپ کا یہ عمل نیک عمل نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کر کے کر رہے ہو۔ نیک عمل جو ہوتا ہے نا، نیک عمل کی ایک نورانیت ہوتی ہے، ایک چہرے پر روشنی ہوتی ہے، اور دل کے اندر ایک نور ہوتا ہے، اور چہرے پر ایک الگ رونق ہوتی ہے۔ وہ آپ کے چہرے کالے پڑ چکے ہیں، آپ کے چہرے پر منسیت ٹپک رہی ہے، اور آپ کے پاس کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتا، اور آپ ظالم بن چکے ہو، اور آپ عمل کر رہے ہو۔ آپ کی عمل پر مداومت نہیں رہ سکتی، ہمیشگی نہیں رہ سکتی۔ آپ عمل کر رہے ہو، لیکن آپ کا دل نرم نہیں ہو سکتا، آپ کا دل پتھر ہوگا، اور عمل صالح آپ کا نہیں ہو سکتا۔ حرام کھا کر، حرام کھلا کر آپ عمل کا دعویٰ کرتے ہو، آپ کا عمل ہو سکتا ہے، عمل صالح نہیں ہو سکتا، نیک عمل نہیں ہو سکتا جو اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم کیا ہوا، سود کھاتے ہیں تو کیا ہوا، لیکن نماز تو پڑھتے ہیں نا، پابندی کے ساتھ تو پڑھتے ہیں۔ بھائی آپ کی نماز کتنی قبول ہو رہی ہے اس کی فکر کیجئے، نماز کی فکر مت کیجئے، کتنی قبول ہو رہی ہے اس کی فکر کیجئے۔ میرے بھائیوں، وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری ہے۔ سود کھانے والے، حرام کاروبار کرنے والے کیوں اس میں ملوث ہوتے ہیں، کیوں اس کو نہیں چھوڑتے ہیں؟ ایمان کی کمزوری ہے۔ آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے عذاب کا ذکر فرمایا۔ ناپ تول میں کمی کرنے والے، سودے میں کمی زیادتی کرنے والے آخر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا وہ اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ اللہ کے سامنے ان کو اکٹھا کیا جائے گا، حاضر کیا جائے گا؟ اگر انسان کا آخرت پر عمل ہو جائے، مرنا بھی ہے، قبر میں بھی جانا ہے، اور قبر میں سوالوں کا جواب بھی دینا ہے، اور جہنم کی آگ میں بھی جانا ہے، تو انسان پھر بچ جائے گا۔ لیکن ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ میرے بھائیوں، سود کی بہت ساری شکلیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی۔ ایک شکل جو پہلے بیان کی گئی تھی اس پر مزید تھوڑی وضاحت کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک سود جو رائج ہے، اور سب جانتے ہیں کہ کسی چیز کو دے کر زیادہ لینا، 10,000 روپے ادھار دے کر مثال کے طور پر 11,000 لینا، یہ سود ہے۔ یہ کیا ہے؟ بیاج ہے۔ یہ سود ہے، بیاج ہے، جو دھڑلے سے چلتا ہے، اور ہر آدمی جانتا ہے۔ دیکھیے، سود پر ملنے والا نفع چاہے کسی بھی شکل میں، پیسے کی شکل میں ہو، سروس کی شکل میں ہو، خدمت کی شکل میں ہو، جو بھی سود پر، بیاج پر آپ نفع حاصل کر رہے ہو ایکسٹرا کسی بھی شکل میں، وہ سود ہے، بیاج ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے امام صاحب کو 5,000 روپے ادھار دے دیے، 5,000 روپے ادھار دے دیے، اور کہا کہ جب تک آپ لوٹاؤ گے تب تک میرے بچوں کو تعلیم دینا ہے، میرے بچوں کو قرآن پڑھانا ہے۔ آپ نے دیا ادھار ہے، لیکن آپ کو جو ایکسٹرا فائدہ مل رہا ہے، جب تک چکاؤ گے تب تک میرے بچوں کو پڑھا دینا، یہ سود اور بیاج ہے۔ کیونکہ آپ کو جو آپ نے قرضہ دیا ہے، قرضے پر جو بھی فائدہ کسی بھی شکل میں مل رہا ہے وہ بیاج ہے، وہ سود ہے۔ لیکن ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں، کس طرح سے لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں ایسے لوگوں کو، معاشرے میں موجود ہیں، ہماری جماعت میں موجود ہیں۔ خاص طور پر رمضان سے پہلے پیسے ادھار دیتے ہیں کہ چکن والوں کو، مٹن والوں کو، اور اسی طرح سے کھجور کے دھندا کرنے والوں کو، اور اسی طرح سے کوئی بھی دھندا کرنے والوں کو پیسہ دیتے ہیں۔ کسی کو ضرورت ہوتی ہے بیچارے کو، کسی کو گیراج کھولنا ہے، پنچر کی دکان کھولنا ہے، اس کو ادھار دے دیتے 50,000 لاکھ روپے، اور جب تک وہ چکاتا نہیں ہے تب تک اس کا پنچر، وہ گیراج والا اس کی کار کی واشنگ سب فری میں کرتا ہے۔ یہی تو سود ہے، آدھی ریٹ میں کرتا ہے، یہی تو سود ہے۔ اور چکن لینے والے 300 کی ریٹ ہے، ادھار دے دیا، اب وہ چکن والا اس کو 150 کی ریٹ میں سستا کر کے، یا کبھی بالکل پیسہ نہیں لے کے بطور ہدیہ اس کو دیتا۔ یہ ہدیہ نہیں ہے، یہ ملنے والا، یہ آپ کو جو قرضے کی شکل، قرضہ دینے کے بعد جو فائدہ مل رہا ہے کسی بھی شکل میں، وہ سود ہے، بیاج ہے، جو حرام ہے، حرام ہے۔
دیکھیے آپ، ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں نے 20 درہم ایک مچھلی والے کو ادھار دیا ہے، 20 درہم ایک مچھلی والے کو ادھار دیا ہے فلاں مدت کے لیے، اور اب مچھلی والا کیا کرتا ہے، وہ ہر روز یا کبھی کبھی آتا ہے تو مجھے ایک مچھلی ایسی ہی بطور ہدیہ اور گفٹ دے کر چلا جاتا ہے، بطور ہدیہ اور گفٹ دے کر چلا جاتا ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ابھی تک کتنی مچھلیاں دی؟ کہا 7 مچھلیاں دے دی ہے۔ کہا تو نے ان مچھلیوں کا کیا کیا؟ کہ میں کیا کرتا ہوں، وہ مچھلی دے کر جاتا ہے، میں اس کو کھاتا نہیں ہوں، میں بازار میں اس کو 1 درہم میں بیچ دیتا ہوں۔ 7 مچھلیاں ابھی تک اس نے دے دی ہے اور 7 درہم ابھی تک مجھے مل چکے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اب یہ سمجھ لو کہ تم اس میں صرف 13 درہم ہی پاتے ہو، یہ سمجھ لو کہ تم اس میں صرف 13 درہم ہی پاتے ہو، 7 درہم تمہیں مل گئے ہیں، اور اگر تم نے 20 درہم لیے تو یہ 7 درہم تمہارے لیے سود ہوگا، بیاج ہوگا، جو تم نے قرضہ دیا اس کی بنا پر تمہیں یہ ایکسٹرا مل گیا۔ اور دیکھیے اسلاف کس طرح سے قرض دینے کے بعد کوئی ایکسٹرا فائدہ ملے اس سے اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام اعظم جن کو کہا جاتا ہے، کہتے ہیں ان کے مناقب میں، ان کے فضائل میں ایک واقعہ لکھنے والوں نے لکھا ہے، امام ابو حنیفہ نے کسی کو قرضہ دیا، ادھار دیا پیسہ، اور جب لینے کی باری آئی، ٹائم مکمل ہو گیا، ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کے گھر پر پیسہ لینے کے لیے گئے کہ بھائی مدت پوری ہو گئی ہے، اب میرا قرضہ لوٹا دو۔ تو وہ آدمی گھر سے باہر آیا اور اس وقت دھوپ پڑ رہی تھی، دوپہر کا وقت تھا۔ اس نے کہا اے امام ابو حنیفہ ایسا کرو، میرے گھر کے اندر درخت ہے، اس کے سائے میں کھڑے ہو جاؤ، میں پیسہ لے کر آتا ہوں اور تمہیں دے دیتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ جب تک میں اپنا پیسہ نہیں لے لیتا تمہارے گھر کے اس درخت کے سائے کے نیچے کھڑا ہونا بھی میرے لیے حرام ہے، کیونکہ یہ سود ہو جائے گا، یہ بیاج ہو جائے گا۔ اس طرح سے وہ لوگ سود اور بیاج سے بچتے تھے۔ یہاں پر تو قرضہ دینے والا، ادھار دینے والا یہ سمجھتا ہے کہ اب یہ جو کاروبار کر رہا ہے اب اس میں میرا حصہ لگ گیا، اب یہ میرے اس میں ریٹ کم لگائے گا یا مجھے بطور ہدیہ ایسا ہی دے دے گا، تو یہ بھی سود اور بیاج ہے اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، پہلے بہت ساری باتیں آئی تھی، میں آج اور ان باتوں میں سے چند باتوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ چند 4 نکات آپ سمجھ لیں، 4 باتوں کو اپنے ذہن میں ڈالیں۔ کوئی بھی چیز حرام ہونے کے لیے ان 4 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، یا یہ 4 چیزیں پائی جائے گی تبھی کوئی معاملہ، کوئی لین دین، کوئی بزنس، کوئی تجارت یہ اسلام کے قوانین کی نظر سے حرام ہو جائے گی۔ پہلی چیز، جس معاملے میں، جس سودے میں اگر دھوکہ پایا جائے گا، جھوٹ، مکاری، دھوکہ، تو سمجھ لیجیے وہ معاملہ حرام ہے، وہ معاملہ حرام، دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا دھوکے سے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الغرر، دھوکے کی خرید و فروخت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور اسی طرح سے دوسری چیز جو ہے کہ اس کے اندر سود نہیں ہونا چاہیے، سود نہیں، جتنا آپ نے دیا ہے اتنا ملنا چاہیے، ایکسٹرا کچھ بھی ہو رہا ہے اگر وہ ہے تو سمجھ لیجئے وہ سود کی قسموں میں سے ہے۔ اور ایک سود کی قسم جو میں نے مثال کے ذریعہ سمجھائی تھی، سونے کو سونے سے بیچنا، وہ ابھی تھوڑا اور سمجھانے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کے سامنے اور سود کا معاملہ کلیئر ہو سکے۔ جب تک اس اصول اور ضابطے کو نہیں سمجھیں گے آپ سودی معاملات کو، بیاج کے معاملے کو جلدی سے سمجھ نہیں پائیں گے۔ میں بھی سمجھاؤں گا، سود کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، سود کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر سود کا معاملہ پایا جائے گا تو سمجھ لیجئے کہ تجارت اور کاروبار حرام ہو جائے گی، وہ صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے سود کے اندر 2 چیزیں ہیں، زیادتی کا سود ہوتا ہے، بڑھا کر دینا، ایک ہوتا ہے سود ڈیلے کا سود، تاخیر کی صورت میں جو سود ملتا ہے، تاخیر کی صورت میں جو سود اور بیاج ملتا ہے، وہ بھی مثال کے ساتھ سمجھاؤں گا میں آپ کو کیسے ملتا ہے۔ تو سود کے اندر 2 چیزیں ہیں۔ اور چوتھی چیز جو ہے، جوئے کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، سٹے کا معاملہ ہونا نہیں چاہیے، قمار کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ غیر یقینی انسان پیسہ لگائے ایسی چیز پر، ایسے معاملے پر جو غیر یقینی ہو،
انسرٹین ہو، جس کو ہمارے یہاں بولتے ہیں گیملنگ، جوا سٹا، اگر یہ معاملہ پایا گیا تو سمجھ لیجئے کہ وہ معاملہ، وہ کاروبار وہ آپ کے لیے حرام ہو جائے گا، وہ جائز اور درست نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، اب میں واپس سے پہلے جو باتیں میں نے آپ کے سامنے مثال سے سمجھائی تھی، بعض بھائیوں نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ جب تک یہ باتیں کلیئر نہیں ہوگی لوگ سمجھیں گے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزیں بیان کر دی ہے، ان کو سمجھ جائیں گے تو ہمیں سود کا معاملہ سمجھ میں آ جائے گا۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، سونا یہ سونے سے بیچنا ہے، سونا سونے سے بیچنا ہے تو کیا ہے؟ پہلی شرط کیا ہونا چاہیے؟ برابر ہونا چاہیے۔ پہلے بھی بات آئی تھی، میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ معاملہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس چیز کو پچھلے درس میں ایک بھائی نے سمجھا اور وہ سمجھ گیا کہ وہ ایپلیکیشن سے جو ڈیلی سونا خرید رہا ہے وہ ناجائز حرام ہے۔ اس نے کہا شیخ میں ڈیلی سونا خریدتا ہوں، یہ فون پے ایک آپشن ہے، فون پے اس نے مجھے دکھایا، فون پے ایک آپشن آتا ہے فون پے کے اندر، آپ دیکھیے گولڈ کا معاملہ، گولڈ خریدتا ہے، ہر دن وہ 1000 روپے جو بھی ہے پر ڈے سونا خریدتا ہے، اور اس کے سامنے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ آپ کا اتنا سونا آپ کے اکاؤنٹ میں صرف انکوں میں، صرف تعداد میں، ڈیجیٹل میں دکھا دیا جاتا ہے کہ سونا ہے۔ اب وہ سونا اس کو بعد میں ملے گا۔ دیکھیے، سونے کو خریدنا ہے سونے سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برابر ہونا چاہیے۔ آپ کسی کو سونا، اپنا سونا دے رہے ہو، دوسرے کا سونا لے رہے ہو، برابر ہونا چاہیے۔ اس میں کوالٹی کی کوئی کوالٹی نہیں دیکھی جائے گی، آپ کے پاس پرانا ہے، اس کے پاس نیا ہے، آپ کے پاس 21 کیرٹ ہے، اس کے پاس 24 کیرٹ ہے، یہ کوئی نہیں ہے، بلکہ برابر ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں جتنی عورتیں یہ سونے کی خریداری کرتی ہیں، میں کہہ رہا ہوں 99% اس میں سود اور بیاج ہوتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ آپ کے پاس 21 کیرٹ ہے، 22 کیرٹ ہے، ہار کی شکل میں بنا ہوا ہے، آپ پہلے اس کو بیچو، اس کی رقم لے لو، پھر آپ کو جو خریدنا ہے خریدو۔ لیکن لوگ اس میں لاپرواہ ہیں اور ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، بار بار سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اچھے خاصے دیندار لوگ اور اپنی جماعت کے اچھے خاصے نمازی پرہیزی بھی اس طرح سے سود کھا رہے ہیں، ان کو پتہ تک نہیں ہے۔ تو سونے کو سونے سے خریدنا ہے تو پہلی شرط کیا ہے؟ برابر ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے، وزن کے اندر، مقدار کے اندر، ویٹ کے اندر برابر ہونا چاہیے۔ دوسری شرط کیا ہے کہ ہینڈ ٹو ہینڈ کا معاملہ ہونا چاہیے، اس ہاتھ لو اس ہاتھ دو، بالکل تاخیر نہیں ہونی چاہیے، اس میں تاخیر نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم آج سونا دے دیے پرانا اور بعد میں 1 مہینے بعد لینے آ رہے ہیں سونار سے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہینڈ ٹو ہینڈ کا معاملہ ہونا چاہیے، ہینڈ ٹو ہینڈ کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اگر سونے کو سونے سے بیچ رہے ہیں، لیکن اگر سونے کو سونے سے نہیں بیچ رہے ہیں، سونے کو پیسے سے بیچ رہے ہیں، سونے کو پیسے سے یا ریال سے، کرنسی سے، سونے کو پیسے سے، ریال سے، کرنسی سے خرید رہے ہیں۔ ہمارے بھائی جاتے ہیں سعودی کے اندر، عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے بڑا سونا لے کر آتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے جب ہم مدینہ میں پڑھتے تھے تو آدمی کی پہلی اور آخری خواہش یہ ہوتی تھی مدینہ سے نکلنے سے پہلے مجھے سونا لینا ہے شیخ صاحب، یہاں کا سونا پیور ہے اور اصلی ہے، میری بیوی نے منگایا ہے، اس نے منگایا، سونے کے بغیر وہ واپس نہیں آتا، سونے کے بغیر واپس آ گیا، پیسے والا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں نے عمرہ اور حج نہیں کیا، اتنا اس نے واجب اور ضروری اپنے اوپر کر لیا ہوتا ہے سونے کو پیسے سے خریدنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو 1 تولہ سونا چاہیے، چاہے کسی بھی شکل میں ہو، بسکٹ کی شکل میں ہو، 24 کیرٹ ہو، 23 کیرٹ ہو، کچھ بھی ہو، ہار کی شکل میں ہو، تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ کیا بولتے ہیں، وزن میں اختلاف ہو سکتا ہے، وزن اس میں کوانٹٹی کا کوئی وہ نہیں ہوگا۔ بھائی 1 تولہ سونا لو، آپ 10,000 میں لو، 2500 ریال میں لو، $1,000 میں لو، اس میں اس کا وہ نہیں ہے، لیکن جو شرط ہے، جو ضروری ہے، ہینڈ ٹو ہینڈ کا معاملہ ہونا چاہیے، ہینڈ ٹو ہینڈ کا معاملہ، اس ہاتھ دو اس ہاتھ لو، بالکل قبضہ ہونا چاہیے، آپ کی ملکیت میں آنی چاہیے۔ ڈیلے کا معاملہ ہو گیا، ادھار کا معاملہ ہو گیا تو سمجھ لیجیے آپ بیاج میں پھنس گئے اور سودی معاملہ آپ نے کر لیا۔ یہ کب ہے؟ جب آپ سونے کو پیسے سے، کرنسی سے خریدیں گے تو پہلے اس میں ایک ہی شرط ہے ہینڈ ٹو ہینڈ کی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ ہینڈ ٹو ہینڈ کی شرط ہے کہ فوراً ہاتھ کیوں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعہ یہ اصول بتایا۔ بھائی سونا کیا ہے؟ یہ قیمت کی حیثیت رکھتا ہے، سونا کیا ہے؟ یہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ اگر آج مثال کے طور پر سونا 1 لاکھ روپے تولہ ہے، ہو سکتا ہے کل 80,000 ہو جائے، ہو سکتا ہے 1,50,000 ہو جائے، تو بعد میں اگر معاملہ ڈیلے ہوا تو لڑائی ہوگی نہیں ہوگی؟
نفرت ہوگی نہیں ہوگی؟ اور کتنی نفرتیں ہیں، دیکھ لو آپ، سناروں سے کوئی محبت نہیں کرتا، سب سنار کو چور بتاتے ہیں، سب سنار، کیوں؟ کیونکہ وہ ایسا ہی کام کرتے ہیں، کیونکہ ان کی محبت بیٹھتی نہیں ہے، کیونکہ معاملہ یہ اس میں گھٹنے بٹنے کا ہے، اور معاملہ مال کا ہے۔ آپ کا ایک پیسہ بھی کسی نے ناجائز طریقے سے کھا لیا نا، آپ اس سے محبت نہیں کر سکتے۔ یہ مال کا معاملہ ہے جو انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ تو سونے کو پیسے سے خریدیں گے تو کیا ہوگا؟ صرف ہینڈ ٹو ہینڈ کا معاملہ ہوگا۔ اب یہ اصول آپ سامنے رکھ لیں گے، یہ اصول سامنے رکھ لیں گے تو آپ کو ایک بات سمجھ میں آئے گی، بہت ساری اپلیکیشن ہے، بہت سارے بینک ہے، اور بہت سارے کمپنیاں ہیں جو چلتی ہے، سونا بیچتی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، اپلیکیشن پر ہمارے بہت سارے نوجوان یہ سونا خریدتے ہیں، تو اس میں یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ بھائی پیسے آپ آج جمع کر رہے ہو، آپ کو سونا بعد میں مل رہا ہے، تاخیر ہوئی نہیں ہوئی؟ ہینڈ ٹو ہینڈ کا معاملہ نہیں ہوا نا، تاخیر ہوئی۔ اور اسی طرح سے دوسری گڑبڑی کیا ہے؟ بھائی جس ایپلیکیشن سے، جس کمپنی سے آپ سونا خرید رہے ہو، ان کے پاس سونا موجود ہے کیا گارنٹی ہے آپ کے پاس سونا موجود ہے؟ وہ سونے کے مالک ہے، کوئی سونا نہیں ہوتا ان کے پاس، صرف آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں وہ۔ اگر پورا ہندوستان بھی آج کے دن فون پے سے اسی وقت اگر سونا خریدے، پورا ہندوستان سب کو سونا دے دیں گے، وہ سب کو، ان کو تو صرف ریفلیکٹڈ ہوتا ہے، اس کو دے دیا، اس کو دے دیا، اور ڈیجیٹل میں لکھ دیا، ان کے پاس کوئی سونا نہیں۔ کیا گارنٹی ہے سونا ہے؟ بھائی خرید و فروخت کے لیے جو چیز شرط ہے، اصول ہے، بھائی انسان اس کا مالک، جس چیز کو بیچ رہا ہے انسان اس کا مالک ہو۔ آپ کو کیا پتا مالک؟ آپ کو آر بی آئی لکھ کر دے دے گی آپ کو کہ ہاں یہ کمپنی جس سے سونا لے رہی ہے اس کے پاس سونا موجود ہے؟ کوئی لکھ کے نہیں دے گا، کوئی سونا نہیں ہوتا۔ اور دوسری شرط میں نے کہا کہ کیا بولتے ہیں، خریدنے والا جس چیز کو خرید رہا ہے وہ اس پر اس کا اختیار ہی نہیں ہو، کنٹرول ہی نہیں ہو۔ آپ نے خرید لیا سونا، آپ ڈیجیٹل انکوں میں لکھ دیا اتنے گرام آپ کے، اس میں کیا اس کو نکال سکتے ہو؟ آپ کسی اور کو بیچ سکتے ہو فوراً؟ کسی کو ہدیہ دے سکتے ہو؟ نہیں دے سکتے۔ تو جس چیز آپ نے خریدی آپ کا کنٹرول ہی نہیں ہے اس پہ، تو کون سا آپ اس کے مالک ہوئے؟ تو یہ اصول آپ کو سمجھ میں آیا سونے کا؟ سمجھ میں آئی بات انشاءاللہ؟ تو پہلا معاملہ ہو گیا سونے کا۔ دوسرا معاملہ کہاں ہے؟ مٹھانے والا کہاں ہے؟ جلدی جلدی مٹھائی، ٹائم کم ہے، پھر بہت ساری چیزیں رہ جائے گی۔ کسی بھائی کو سمجھ میں نہیں آیا تو بتا دینا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، چاندی۔ چاندی کو چاندی سے خریدنا بیچنا ہے، چاندی کو چاندی سے۔ تو اس میں کھوٹی پرانی یہ کچھ نہیں چلے گا، برابر برابر ہونا چاہیے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ برابر برابر برابر۔ ہماری عورتوں کے پاس چاندی ہوتی ہے، 1-1 کلو ہوتی ہے، 2-2 کلو ہوتی ہے، پاجیبوں کی شکل میں ہوتی ہے۔ اب پرانی ہو گئی، میلی کچیلی ہو گئی، ہماری مائیں اور بہنیں کیا کرتی ہے، جاتی ہے اور اس کو بولتے ہیں کہ لے دوسری چاندی دے دے۔ یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اگر چاندی کو اگر تمہارے پاس جتنی ہے اس سے اتنی ہی لینا تو درست ہے، اس سے اتنی ہی لینا، لیکن وہ کاٹتا ہے، پوری نہیں دیتا ہے، پوری نہیں دیتا ہے، وہ کبھی بھی کاٹتا ہے۔ تو برابر برابر ہونا چاہیے، برابر برابر نہیں ہے تو معاملہ یہ سودی معاملہ ہے، بیاج کا معاملہ ہے۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ ہینڈ ٹو ہینڈ ہونا چاہیے۔ کیا ہے معاملہ؟ ہینڈ ٹو ہینڈ معاملہ ہونا چاہیے۔ ہینڈ ٹو ہینڈ معاملہ نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ کیا ہے معاملہ، کیا ہو گیا؟ سود کا ہو گیا اور بیاج کا ہو گیا۔ لیکن اگر چاندی کو پیسے سے لیں گے، چاندی کو پیسے سے، تو کیا شرط ہے؟ ایک ہی شرط ہے، چاندی کو پیسے سے لیں گے تو کوانٹٹی نہیں دیکھی جائے گی۔ 1 کلو آپ چاندی لے رہے ہیں 50,000 میں لے رہے ہیں، یا 1,000 ریال میں لے رہے ہیں، یا 1,000 ڈالر میں لے رہے ہیں، اس سے مطلب نہیں ہے، جو بھی اتفاق ہو گیا آپ کا، سنار کا رات یا جس سے بھی لے رہے ہیں۔ لیکن بات کیا ہے کہ ہینڈ ٹو ہینڈ کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اس ہاتھ لو پیسے، یا اس ہاتھ چاندی لو، اس ہاتھ پیسے دو، تو تب معاملہ صحیح ہوگا۔ ہینڈ ٹو ہینڈ کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اگر ہینڈ ٹو ہینڈ نہیں ہوگا تو معاملہ خراب ہو جائے گا، معاملہ صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے یہ چیز سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اگر چاندی کو بیچنا ہے پیسے سے، چاندی کو پیسے سے معاملہ آ گیا۔ تیسری چیز جو ہے چاندی، تیسری چیز تو نہیں ہے وہ، لیکن سونے اور چاندی پر ہی اس کو قیاس کریں گے، اس پر اتاریں گے اس کو۔ پیسے کا معاملہ، پیسے کا لے لو، کرنسی کا لے لو، کرنسی کا معاملہ جو دنیا کی جو کرنسی ہوتی ہے نا، ڈالر ہے، ریال ہے، پیسہ ہے، یورو ہے، جو بھی ہے، دنیا کی کرنسی کا معاملہ کیا ہے؟ اگر کرنسی کو کرنسی سے
پیسے کو پیسے سے بدلنا ہے، پیسے کو پیسے سے، تو کیا ہونا چاہیے؟ وہی دو شرطیں ہونی چاہیے. ایک تو کیا ہے؟ برابر کا معاملہ ہونا چاہیے، برابر کا معاملہ. دوسرا معاملہ کیا ہے کہ ہینڈ ٹو ہینڈ ہونا چاہیے، ہینڈ ٹو ہینڈ. پیسے کو پیسے کا مطلب کیا ہے؟ اس میں دیکھیے مثال کے طور پر آپ آٹو سے آئے اپنے گھر پر، آپ نے وہ کی ہے جو اولا اوبر کر کے آئے، آپ گھر پہنچ گئے اور جو 90 روپے اس کو دینے تھے آپ کے پاس 100 روپے ہیں، اس کے پاس بھی کیا ہے؟ کیا بولتے ہیں، چھٹا نہیں ہے جو ڈرائیور لے کر آیا ہے آپ کو. اب اس کو 90 روپے دینے ہیں، آپ کے پاس 100 کا نوٹ ہے. آپ قریب کے دکان والوں کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی یار 90 دے دو، 100 روپے کا چھٹا دے دو. بھائی 100 روپے نہیں، میرے پاس 90 ہی ہے. ایسا کرو 90 دے دو، میں اس کو چکا دیتا ہوں، 10 روپے بعد میں لے لوں گا. تو کیا ہو گئی یہاں پہ؟ ہینڈ ٹو ہینڈ کا معاملہ نہیں ہے. آپ پیسہ دے کر پیسہ لے رہے ہو، آپ کا یہ ڈیلے کرنا، تاخیر کرنا کیا ہے؟ یہ سود ہے، کیونکہ معاملہ کیا ہے؟ ہینڈ ٹو ہینڈ کا نہیں ہوا. تو برابر کا معاملہ ہونا چاہیے. آپ کے پاس 100 روپے ہے، آپ کو چلر چاہیے. ہمارے ہاں جیسے میں نے پہلے بھی مثال دی تھی، مائیں اور بہنیں جو چیزیں بیچتی ہیں، چھوٹی گولی بسکٹ بیچتی ہیں، آپ ان سے پیسے چلر لینے جاؤ گے نا تو 100 روپے میں آپ کو 5 روپے کم دے گی. بھائی 100 کا 5 95 مل لگا، 5 روپیہ کم مل لگا، 55 کا فائدہ ہے. ایسے عورتیں کہتی ہیں کہ بھائی مجھے کیا فائدہ ہونے والا ہے، تو وہ 100 روپے میں آپ کو 95 روپے دے رہی ہے. تو کیا ہو گیا معاملہ؟ یہ سود کا معاملہ ہو گیا، اور اکثر عورتیں کرتی. یا اس کی ایک مثال لے لیجئے کہ نوٹ پھٹ گیا، آپ کا پھٹ گیا نوٹ. آپ دکاندار کے پاس جائے 500 کا نوٹ لے کر، تھوڑا سا پھٹا ہوا ہے. اب وہ بولتا ہے بھائی 500 پہ تو نہیں چلے گا، تھوڑا 100 روپے کٹیں گے، 400 ملیں گے یا 450 ملیں گے. تو آپ یہ جو کم پیسے کا معاملہ ہو رہا ہے نا، وہ کیا ہے؟ سود اور بیاج ہے. لیکن اکثر لوگ اس میں ملوث ہیں. بھائی نوٹ پھٹ گیا ہے آپ کا تو بینک جائیے، آپ بینک جائیے، بینک بدل دے گا. لیکن اس طرح سے آپ پیسے کو پیسے میں کم نہیں لے سکتے، برابر ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے کیا ہونا چاہیے؟ ہینڈ ٹو ہینڈ کا معاملہ ہونا چاہیے. پیسے کو پیسے کے ذریعہ ادھر ادھر کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ہینڈ ٹو ہینڈ کا معاملہ ہونا چاہیے. یہ تینوں قسمیں سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تینوں قسمیں سمجھ میں آ گئی. لیکن اگر مثال تینوں قسمیں میں نے آپ کو سمجھا دی ہے کہ اگر ایک جنس ہے، ایک ہی کائنڈ ہے، پیسہ ایک ہی جنس ہے نا، تو ایک ہی کائنڈ کو آپس میں بدلتے وقت کیا ہونا چاہیے؟ برابر. اور اسی طرح سے ہینڈ ٹو ہینڈ، چاہے سونے کا معاملہ ہو، چاہے چاندی کا معاملہ ہو، چاہے پیسے کا معاملہ ہو. لیکن اگر جنس بدل گئی سونے کو چاندی سے تو صرف ایک شرط ہے، وہ کیا ہے؟ کہ ہینڈ ٹو ہینڈ کا معاملہ ہونا چاہیے. چاندی کو پیسے سے خرید رہے ہیں تو کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ ہینڈ ٹو ہینڈ کا. سونے کو پیسے سے خرید رہے ہیں تو ہینڈ ٹو ہینڈ کا معاملہ ہونا چاہیے. اب چار چیزیں اور ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، لیکن ہمارے ہاں کم چلتی ہے. لیکن میں بیان کر دیتا ہوں، کبھی ایسا موقع پڑ جائے تو آپ. اللہ کے رسول نے صرف چار چیزوں کا نام لے کر ذکر کیا ہے: گیہوں، جو، اور اسی طرح سے کھجور، اور اسی طرح سے نمک. 4 چیزوں کا نام لیا ہے: گیہوں، جو، کھجور، نمک. لیکن جو بھی غذا اور خوراک کھائی جاتی ہے، جو بھی غذا اور خوراک، ان کے علاوہ دال چاول، جو بھی جن کو کھایا جاتا ہے، جن کو وزن کیا جاتا ہے، جو خوراک ہوتی ہے، سب کو انہی میں ہم فٹ کریں گے، انہی 4 چیزوں میں فٹ کریں گے. ان کو اگر کرنا ہو، ان کو اگر آپس میں خریدنا بیچنا ہو، مثال کے طور پر گیہوں کو گیہوں سے کسی کے پاس اچھی کوالٹی شربتی قسم کے گیہوں ہیں اور کسی کے کھیت میں لو کوالٹی کے گیہوں ہوئے ہیں، تو وہ اگر گیہوں کو گیہوں سے ادلا بدلی کریں گے تو کیا شرطیں ہیں؟ وہی شرطیں، برابر ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے کیا ہے؟ ہینڈ ٹو ہینڈ کا معاملہ ہونا چاہیے. ہینڈ ٹو ہینڈ کا برابر کا معاملہ ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ گیہوں کو گیہوں سے بیچیں گے تو، اور اسی طرح سے جو کو جو سے، کھجور کو کھجور سے، نمک کو نمک سے اگر آپس میں ادلا بدلی کر رہے ہیں، لے رہے دے رہے ہیں، تو کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ برابر کا. یعنی کسی کو ہم 2 کلو گیہوں دے رہے ہیں، اس سے اچھا گیہوں لے رہے ہیں تو 2 کلو ہی لینا ہے. وہ بولے بھائی تمہارا گیہوں تو لو کوالٹی کا ہے، میرا اچھی کوالٹی کا کہ میں 2 کلو کے بدلے 1 کلو دوں گا، تو یہ جائز اور درست نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا. ایک صحابی آئے، بلال رضی اللہ عنہ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے پاس برنی کھجور ہے. برنی کھجور یہ اعلیٰ کوالٹی کی کھجور ہوتی ہے. ہمارے یہاں سمجھتے ہیں اجوا یہ اعلیٰ کوالٹی کی، اجوا سے بھی اعلیٰ کوالٹی کی کھجوریں ہوتی ہیں دنیا میں، ہمیں دیکھی نہیں ہے ہمیں. تو برنی یہ اعلیٰ کوالٹی کی کھجور.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں یہ کیسے ملی؟ تو ہوتی نہیں ہے، کیسے مل گئی؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس جو ردی قسم کی کھجوریں تھی، ردی قسم کی کھجوریں، میں نے وہ کسی کو 5 کلو دے دی اور اس سے یہ برنی کھجور 2.5 کلو لے لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا نہیں کر سکتے، ایسا نہیں کر سکتے، اگر آپ کو برنی کھجور کھانا ہے تو اپنی کھجور کو بیچو پھر اس سے خریدو۔ تو معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ برابر برابر کا ہونا چاہیے اور اسی طرح سے ہینڈ ٹو ہینڈ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر جو کو گیہوں سے بیچ رہے ہیں اور گیہوں کو کھجور سے بیچ رہے ہیں، نمک کو گیہوں سے بیچ رہے ہیں، اگر جنس بدل کے ادلا بدلی کر رہے ہیں، تمہارے پاس نمک ہے اور میں نے آپ کو کھجور دے دی، میرے پاس گیہوں ہے، تم سے جو لے لیا ادلا بدلی کا معاملہ ہے، تو صرف معاملہ کیا ہوگا؟ ہینڈ ٹو ہینڈ کا معاملہ ہوگا۔ یہ چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ اس کی روشنی میں آگے جو باتیں آئیں گی وہ سمجھ میں آئے گی آپ کو۔ بتائیے۔ دیکھیے 4 چیزیں ان کے اندر اگر کیش کا معاملہ ہو تو کیش کا معاملہ مطلب گیہوں اگر کیش سے لے رہے ہیں تو اس میں ہینڈ ٹو ہینڈ ہونا چاہیے۔ ہاں ہینڈ ٹو ہینڈ ہونا چاہیے۔ تو یہ جو کرانے کی دکان میں کھاتا چلتا ہے وہ یا تو پہلے ہی مطلب مثال کے طور پر آپ یہ بول دو کہ بھائی میں تم سے ادھار سامان خرید رہا ہوں، ادھار سامان خرید رہا ہوں۔ دیکھو ایک ہوتا ہے خریدنا بیچنا، خریدنا بیچنا الگ ہوتا ہے، ادھار کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ ہم جیسے کہ کرانے کی دکان سے جو چیز لے کے آ رہے ہیں کھانے کے لیے اپنے، وہ خرید و فروخت کا معاملہ نہیں ہو رہا ہمارے درمیان، وہ ہمارے درمیان کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ ادھار کا معاملہ ہو رہا ہے۔ وہ معاملہ اس سے الگ ہے، وہ معاملہ اس سے الگ ہے، وہ ادھار کا معاملہ نہیں ہے۔ سمجھ رہے آپ بات؟ ہاں، تو اسی طرح سے اب آگے آئیے، اب معاملہ چلے گا انشورنس کا، انشورنس کا معاملہ۔ یہ آپ یہ باتیں سمجھ میں آ جائے گی، اب انشورنس کی بات سمجھ میں آئے گی۔ انشورنس کسے کہتے ہیں؟ انشورنس کا مطلب ہوتا ہے یقین فراہم کرنا، تحفظ فراہم کرنا، یعنی انشورنس یعنی بیمہ، جس کو بولتے ہیں بیمہ ہندی میں، اور انگلش میں بولتے ہیں انشورنس، ٹھیک ہے نا، اور عربی میں بولتے ہیں تامین۔ مطلب ہوتا ہے یقین، یعنی کمپنی آپ کو یقین فراہم کرتی ہے، یعنی آپ کو ڈر ہے، آپ کو خدشہ ہے فیوچر میں، مستقبل میں آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی بیماری ہو جائے، تو آپ پھر اس حادثے سے، اس مصیبت سے، اس بیماری سے کیسے پار پائیں گے؟ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو آپ کیا کریں گے؟ تو انشورنس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ غیر یقینی چیز پر، غیر یقینی، انسرٹنٹ، کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے آپ کو، فیوچر کا مالک اللہ ہے، اگلے 1 سیکنڈ کا مالک اللہ ہے، کیا ہونے والا ہے کچھ پتہ نہیں ہے۔ غیر یقینی چیز پر ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان کو پہنچنے والا حادثہ، ایکسیڈنٹ، مصیبت، بیماری، کوئی بھی چیز، ایک کمپنی ہوتی ہے بیمہ والی، انشورنس والی، وہ آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر وہ آپ کے پاس آتا ہے، ایجنٹ کہتا ہے کہ اگر آپ بیمار ہو گئے اگلے 5 سالوں میں، 10 سالوں میں، اور اگر بیمار ہو گئے تو آپ صرف اتنا مہینے کا جمع کر دو، اتنا مہینے کا یا اتنی فیس جمع کر دو، اتنے سالوں تک جمع کرو، پھر اس کے بعد کوئی بھی بیماری ہوگی تو پھر ہم آپ کا علاج کروائیں گے۔ یہی تو ہوتا ہے نا، کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ ایک تو ہوتا ہے لائف انشورنس ہوتا ہے، ہیلتھ انشورنس ہوتا ہے، اور گاڑیوں وغیرہ کا انشورنس ہوتا ہے کہ بھائی اگلے 5 سالوں میں تمہاری گاڑی نے کسی کو ٹھوک دیا تو وہ کمپنی کہتی ہے کہ ہم اس کا جو بھی نقصان ہوگا ہم بھرپائی کریں گے۔ تو اس کے اندر کیا ہے کہ یہ اسلام کے اندر ناجائز ہے، حرام ہے، انشورنس کروانا یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ میں نے کہا پہلا اصول دھیان میں رکھنا چاہیے کہ اس کے اندر دھوکہ ہے، اس کے اندر دھوکہ ہے، اس کے اندر جھوٹ ہے، جھوٹ، سب جھوٹ پر باتیں ہوتی ہے، وہ آپ کو اکساتے ہیں اور آپ کو ڈراتے ہیں آپ کو۔ اب دیکھیے کتنے ایڈ چل رہے ہیں، کتنے ایڈ چل رہے ہیں، آپ دیکھ لیں، آپ کتنے ایڈ چل رہے ہیں، اسی بات کے چل رہے ہیں کہ لوگ کس طرح سے انشورنس کروا لیں، کس طرح سے ان کو ان کی بیماری سے ڈر، تم بیمار ہو گئے، تمہاری اولاد کا کیا ہو جائے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو تم کیا کرو گے، کس طرح سے علاج کراؤ گے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس طرح سے ڈرایا جاتا ہے۔ تو انشورنس کے اندر یہ دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، اور اس کے اندر لوگوں کو الجھایا جاتا ہے، پھنسایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے انشورنس کے اندر جو آپ پیمنٹ دے رہے ہیں، آپ پیسہ دے رہے ہیں، آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ کو اس سے زیادہ ملے گا یا کم ملے گا، یا آپ کا ایکسیڈنٹ ہو نہیں ہو۔ اگر آپ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، کوئی بیماری نہیں آئی، جتنے آپ نے پیسے دیے
سب چلے گئے, کچھ نہیں ملے گا آپ کو, کچھ نہیں ملے گا آپ کو, کچھ نہیں ملے گا. تو آپ کا نقصان ہے اس کے اندر, آپ کا نقصان ہے. اور یہ کیا ہے, ایک طرح کا جوا ہے. جوئے میں کیا ہوتا ہے, جوئے میں کیا ہوتا ہے, یا تو آپ کو مل گیا یا نہیں ملا, غیر یقینی چیز ہے, انسرٹین ہے. تو یہ کیا بولتے ہیں, انشورنس ایک طرح کا جوا ہے, جوا ہے. مثال کے طور پر آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا اور آپ نے جمع کرائے ہیں 5,000 روپے, اور آپ کو بینک کو دینے پڑ گئے کتنے, کمپنی کو دینے پڑ گئے 10,000 روپے. تو کمپنی نے جو 5,000 آپ کو ایکسٹرا دیے وہ زیادہ ہو گیا, کیا ہو گیا, وہ جو بڑھ کر ملے تو کیا ہو گیا, سود ہے, سود ہے. جو بڑھ کر ملے وہ سود ہے. تو اس کے اندر بڑھ کر پیسہ ملتا ہے جو اسلام کے اندر ناجائز ہے. اور اسی طرح سے کیا بولتے ہیں, انشورنس کے اندر, انشورنس در حقیقت اللہ پر سے ایمان اٹھانا ہے, اللہ پر سے ایمان اٹھانا. اللہ پر آپ کیوں اللہ کے بارے میں بدگمان ہو رہے ہیں, اللہ آپ کو بیمار کرے گا, آپ کا ایکسیڈنٹ کرے گا, کیوں آپ اللہ سے اچھی امید رکھیں نا. ایک مسلمان, ایک مومن اللہ سے اچھی امید رکھتا ہے, اس نے ظن رکھتا ہے اور دعا کرتا ہے اللہ مجھے بیمار کرے نا. کیوں آپ پہلے سے خدشے میں اور وہم میں مبتلا ہو رہے ہیں, میں بیمار ہو گیا, میں مر گیا فلاں بیماری میں, میری اولاد کا کیا ہوگا, کیوں آپ اللہ. تو یہ اللہ پر سے ایمان کو اٹھانا ہے, اللہ پر سے ایمان کو اٹھانا ہے. اور انشورنس در حقیقت انسان کو پریشانیوں میں ڈالنے کا ایک ذریعہ ہے. پریشانیوں میں بتاؤں آپ کو, امریکہ کے اندر انشورنس جب سے شروع ہوا ہے نا, جب سے شروع ہوا ہے, مرنے والوں کی, ایکسیڈنٹ سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ گئی. کتنے لوگ ایکسیڈنٹ میں مرنے, کیوں, آدمی بے احتیاط ہو جاتا ہے, آدمی کیئرلیس ہو جاتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ یہ گاڑی ٹھک جائے گی تو کیا ہے, ہمیں تو پیسہ مل جائے گا, انشورنس کا پیسہ مل جائے گا. ارے بھائی آپ کی جان بھی چلی جا سکتی ہے, آپ کیئرلیس ہو کے گاڑی چلائیں گے تو آپ کی جان چلی جائے گی. تو اس طرح سے یہ کیئرلیس بنانا ہے, بے احتیاط بنانا ہے. بہت سارے نوجوان ایک دم آوارگی سے گاڑیاں چلاتے ہیں, انشورنس تو ہے نا بھائی, مل جائے گا, ہمیں مل جائے گا. بھائی آپ کی جان چلی جائے گی تو کیا آپ کے. تو انشورنس کے اندر کیا ہے, جتنا پیسہ. اور دوسری بات ہے کہ میں نے کہا انسرٹین ہے, آپ کو کیا پتا کہ آپ کا ایکسیڈنٹ کب ہوگا, کیا پتا, 25 سال بعد ہوگا, 10 سال بعد ہوگا, 5 سال بعد, کچھ پتا نہیں. اور بینک کو آپ کو کتنا دینا پڑے گا, کچھ پتا نہیں. بینک آپ کو کتنا دے گا, کچھ پتا نہیں. اور یہ انشورنس والے بڑے جعلی اور مکار ہوتے ہیں. وہ ہیلتھ انشورنس کرتے ہیں نا تو ایسے نہیں کرتے ہیں, ان کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہوتا ہے. کوئی بوڑھا مریض بیماریوں میں جکڑا ہوا ہے, 90 سال کا بوڑھا اور بیماریاں لگی ہوئی اس کو, وہ اس کا انشورنس نہیں کریں گے. انہیں پتا ہے کہ اس سے تو فائدہ نہیں ہوگا, تو مر جائے گا فوراً, اس کا نہیں کریں گے. وہ کس کا کرتے ہیں, جس کے بارے میں پتا ہوتا ہے اس کو کہ اس کا کریں گے تو ہمارا. اور یہ ایک کمانے کا, پوری دنیا میں کمانے کا ایک ذریعہ ہے. انشورنس کے ذریعہ لاکھوں, صرف 8 کمپنیوں نے 5,000 کروڑ, 8 کمپنیوں نے صرف اور صرف امریکہ میں 1 سال کی کمائی کی ہے, 5,000 کروڑ. بھائی انشورنس 2.5-3 کروڑ لوگوں نے کروا لیا, کتنے بیمار ہوتے ہیں, سپوز کریں کتنے بیمار ہوتے ہیں. تو یہ غیر یقینی چیزیں جن میں پتہ ہی نہیں ہو اور جس میں دھوکہ ہو, جھوٹ ہو, فریب ہو, یہ اسلام کے اندر کیا ہے, یہ لوگ LIC کرا کے رکھے ہیں. ہیلتھ انشورنس الگ ہے, اور اسی طرح سے کیا بولتے ہیں, لائف انشورنس الگ ہے, اور گاڑیوں کا انشورنس الگ ہے. پورا انشورنس میں ہمارے ایک بھائی نے بتایا, ہم کشن گڑھ میں تھے ابھی 4-5 دن پہلے, کسی ایک بنیے نے کہا, ایک فیکٹری کے مالک نے, کہ آپ کتنی EMI بھرتے ہو, کتنی قسطیں بھرتے ہو. ہم نے کہا کچھ نہیں بھرتے. کہا اس دنیا میں اس وقت آپ عجوبے ہو, عجوبے, کوئی قسط نہیں بھرتے. ہماری تو پوری زندگی قسطوں پر چل رہی ہے, پوری زندگی. فیکٹری لون پر چل رہی ہے, اس کے اندر جو مشینیں وہ لون پر چل رہی ہے, موبائل لون پہ چل رہا ہے, گاڑی لون پہ چل رہی ہے, ایجوکیشن اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہ چل رہی ہے. یعنی دن کیسے کٹ رہے ہیں ان کے, 30 تاریخ آتی دکھتی ہے ان کو. نہ سکون کی زندگی ہے, کیا فائدہ آپ کی سکون ختم ہو جائے دنیا میں, آپ کا قرار ختم ہو جائے, نیند نہیں آئے, کیا فائدہ ان قسطوں کا, انشورنس کا.
اور ان کو نیند نہیں آتی. پیسہ ہوتے وقت بھی کہنے میں تو لگتی ہے 5 کروڑ کی فیکٹری ہے, 10 کروڑ کا مالک ہے. میرے بھائیوں, جو فٹ پاتھ پر فقیر سوتا ہے نا بغیر ٹینشن کے, وہ بہتر ہے, وہ بہتر. سکون یہ سب سے بڑی مالداری ہے, سب سے بڑی مالداری ہے. تو اس نے کیا کہا کہ تم عجوبے ہو اس وقت کہ تمہاری کوئی ای ایم آئی نہیں ہے اور کوئی قسط بھرنی نہیں ہے, کوئی انشورنس نہیں ہے, اور تم مزے سے یار کوئی ٹینشن نہیں ہے تمہارے, یار یہ زندگی اچھی ہے. کہا یہ ہمارے دین اسلام کی خصوصیت ہے کہ اسلام یہ انسرٹن چیزیں, یہ غیر یقینی چیزیں, ان پر ایمان اور یہ توہمات سے بچاتا ہے. آ جاؤ اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ, کتنی پیاری نعمت ہے اور کیا کیا خوبیاں ہیں اس کی. تو میرے بھائیوں, انشورنس کے تعلق سے جو میں نے باتیں بتائی کہ یہ انشورنس, یہ ایک انشورنس جو کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں یا پورے دنیا کے اندر, جس انشورنس کو کرائے بغیر کوئی چارہ نہیں, کوئی چارہ نہیں, اس میں علماء کرام نے اجازت دی ہے, اس میں مجبوری ہے. بھائی آپ اگر انشورنس نہیں کراؤ گے گاڑی کا جو آپ نے لی ہے تو کیسے گاڑی چلاؤ گے, آپ کیسے گاڑی چلاؤ؟ گاڑی کی ضرورت ہے, آپ کو جلدی پہنچنا ہے, تو جہاں آپ کو ضرورت ہے اس میں آپ انشورنس مجبوری کے تحت علماء کرام نے گاڑی کا, بائک کا, ورنہ تو آپ کی بائک پکڑ لیں گے, آپ چلا ہی نہیں سکتے, بائک کی تو ضرورت ہے نا آپ کو, آپ خرید لے ہی نہیں سکتے. تو جہاں انسان مجبور ہے, مجبوری کے تحت علماء کرام نے یہ یاد دی ہے کہ جہاں مجبوری ہے, لیکن اگر اس میں بھی انشورنس کبھی کلیم ہوتا ہے, کوئی گاڑی ٹھک گئی, کچھ ہو گیا, تو جتنا آپ کا نقصان ہوا ہے اتنا ہی لینا ہے آپ کو, جتنا نقصان ہوا ہے اتنا ہی لینا ہے, باقی کا نہیں لینا ہے, باقی کا نہیں. یہ بھی علماء کرام نے بیان کیا ہے, اس میں بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے اب معاملہ آ گیا جوئے کا, سٹے کا, کیونکہ ہمارے نوجوان اکثریت جوئے اور سٹے میں مبتلا ہے, اور جوئے اور سٹے کے اندر بہت ساری شکلیں ابھی پائی جاتی ہیں. میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. پہلے جوا اور سٹہ کیا ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے بیان کر دوں, اس کی اگر شکل آپ کو سمجھ میں آئے گی تو آپ کے سامنے معاملہ اور کلیئر ہوگا کہ جوا اور سٹے میں ہوتا کیا ہے, جوا اور سٹہ کسے کہتے ہیں. میرے بھائیو, جوا اور سٹہ کہتے ہیں کسی غیر یقینی چیز پر پیسہ لگانا جس کے بارے میں آپ کو یقین نہیں ہے ایسا ہوگا. غیر یقینی چیز, مثال کے طور پر 2 ٹیمیں کھیل رہی ہے, 2 ٹیمیں کھیل رہی ہے, انڈیا پاکستان, پتہ ہے کون جیتے گا, پتہ نہیں ہے, تو سٹہ لگتا ہے اس کے اوپر, تو غیر یقینی چیز ہے. اور اسی طرح سے بہت ساری چیزیں جو جوئے اور سٹے میں ابھی پیدا ہو گئی ہے, یعنی کسی غیر یقینی واقعہ کی بنیاد پر رقم داؤ پر لگانا, یا تو رقم لگانے والا پوری رقم کھو بیٹھتا ہے یا زیادہ رقم کھو بیٹھتا ہے, اور یا اس کو بغیر محنت کے پیسہ مل جاتا ہے. سٹے میں کیا ہوتا ہے, بغیر محنت کے پیسہ مل جاتا ہے. جوا اور سٹہ اسلام کے اندر حرام ہے. جوا لگانا اس کو گیمبلنگ بولتے ہیں. آج کل IPL کا سٹہ چل رہا ہے, اور اسی طرح سے بہت سا ڈریم 11 کا سٹہ چل رہا ہے, اور لوگ دھڑلے سے نوجوان لوگ اس میں برباد ہو چکے ہیں. یہ جوا اور سٹہ کیا ہے, یہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ جوا اور سٹہ, یہ شراب, یہ سب کیا ہے, یہ گندی چیزیں ہیں, یہ پلید اور ناپاک چیزیں ہیں, ان کی کمائی ناپاک ہے, اور یہ شیطانی کام ہے, شیطانی کام ہے, لہٰذا ان سے بچ جاؤ. یہ شیطانی کام ہے, شیطان کی نقش قدم پر نہ چلو. جوئے اور سٹے کے بارے میں دیکھیے, جوئے اور سٹے کے بارے میں 4 چیزیں جان لیں آپ. جوا اور سٹہ جب 4 چیزیں پائی جائے گی تبھی جوا اور سٹہ ہوگا. جب 4 چیزیں پائی جائیں گی تبھی جوا اور سٹہ پایا جائے گا, ورنہ جوا اور سٹہ نہیں پایا جائے گا. جوا 2 یا 2 سے زیادہ فریق شامل ہوں. جوئے اور سٹے میں کیا ہوتا ہے, 2 لوگ شامل ہو یا 2 سے زیادہ لوگ شامل ہوں. اکیلا آدمی کا کیا سٹہ ہوگا, اکیلا آدمی کا سٹہ نہیں ہو سکتا نا. تو جوئے اور سٹے میں کیا ہوتا ہے, 2 یا 2 سے زیادہ لوگ شامل ہوں. اس کی مثال دیکھیے, اگر کوئی شخص کہے کہ آؤ میچ کھیلتے ہیں, کرکٹ میچ میں بھی آج کھیلنے والے بھی جو بھی پیسہ لگا رہے ہیں نا, سب سٹہ کا معاملہ کر رہے ہیں, اور سٹہ بھی حرام ہے. 2 لوگ آپس میں کہے کہ آؤ میچ کھیلتے ہیں, اگر تم جیت گئے تو میں تمہیں اتنی رقم دوں گا, تم جیت گئے تو تمہیں اتنی رقم دوں گا, اگر میں جیت گیا تو تم مجھے اتنی رقم دو گے. تو یہ کیا ہے, جوا اور سٹہ ہے. لیکن ایک آدمی کہے تم جیت گئے تو تمہیں اتنی رقم ملے گی, میں دوں گا, لیکن اگر میں جیت گیا تمہیں کچھ نہیں دینا ہے, تو یہ جوا اور سٹہ نہیں ہوگا, جوا اور سٹہ نہیں ہوگا. اگر دونوں طرف سے پیسے لگ رہے ہیں تو یہ جوا اور سٹہ ہوگا. سمجھ میں آئی بات آپ کو. دوسری شکل کیا ہے, دوسری, ہر فریق اپنا مال داؤ پر لگائے, ہر آدمی اپنا مال داؤ پر لگائے. جیسا کہ یہ پہلی شکل میں آیا, کوئی تیسرا آدمی بول رہا ہے تم لوگ میچ کھیلو
میری طرف سے جو جیتے گا اس کے لیے انعام، یہ جوا اور سٹا نہیں. تم لوگ میچ کھیلو، تیسرا آدمی بول رہا ہے کہ میری طرف سے تم کوئی جیتے گا اس کو انعام، یہ جوا اور سٹا نہیں ہے. اب جو انٹریاں بھرنے والے ہیں وہ دیکھ لیں، انٹریاں بھرنے والے، انٹری بھرنے والے اس میں پیسے لگاتے ہیں. بھائی وہ انٹری والے آپ کو ایسے انعام نہیں دیتے ہیں کہ جوا اور سٹا ہے. پیسے لگاتے ہیں نا، 5,000 بڑھتے ہیں، 10,000 بڑھتے ہیں، 1,000 فیس ہے. وہ جو پیسے لگا رہے ہیں آپ، اسی سے آپ کا جو انعام جو بھی بندوبست کیا جاتا ہے، اگرچہ پانی پلایا جائے باقی دوسرے لوگ دیتے ہوں، وہ بھی جوا اور سٹا ہے. تو انٹری میں کتنے لوگ جانے انجانے میں اچھے لوگ پھنسے ہوئے ہیں، وہ جوا اور سٹا ہے. آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے. آپ وہی انٹری کھیل سکتے ہیں کہ آپ کو 1 روپے بھی نہیں لگانا ہے، لگانے والا کوئی تیسرا آدمی ہے، کوئی تیسرا آدمی اپنی طرف سے انعام دے رہا ہے خوش ہو کر، تو ہی وہ چیز درست ہے. اسی طرح سے جوا اور سٹا کب ہوگا؟ جب غیر یقینی واقعے کی بنیاد پر ہو، انسرٹن. فلاں ٹیم جیت گئی، فلاں، کون جیتے گا کس کو پتا ہے؟ پتا نہیں ہے نا، غیر یقینی ہے. انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کون جیتے گا، یہ تو اللہ کو پتا ہے نا. تو غیر یقینی چیزوں پر جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ یقینی چیزیں ہوتی ہیں نا. یقینی چیزوں میں سٹا نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پر یقینی چیزیں دیکھیں، کوئی کہے کہ بھائی مغرب کی طرف سورج غروب ہوگا تو 1,000 دوں گا، کوئی کہے مشرق کی طرف سے طلوع ہوگا تو 1,000 دوں گا. تو یہ تو یقینی چیزیں ہیں، یہ تو پتہ ہے. تو غیر یقینی چیزیں ہونی چاہیے. اور اسی طرح سے بغیر کسی معاوضے کے مال مل جائے، بغیر کسی معاوضے کے بغیر، اگر بغیر کسی معاوضے کے بغیر مال مل رہا ہے تو یہ جوا اور سٹا نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کسی کمپنی سے صابن لیتے ہیں یا کوئی بھی چیز لیتے ہیں، کوئی پروڈکٹ لیتے ہیں، اور کمپنی آپ کو خود 1 پر 1 فری دے رہی ہے، 1 صابن پر 1 صابن فری دے رہی ہے، تو وہ جوا اور سٹا نہیں ہے. 1 پر 1 فری جو معاملہ ہوتا ہے نا، وہ جوا اور سٹے کی قسم میں نہیں آئے گا، اور بلکہ وہ حلال ہوگا. ابھی جو ہمارے معاشرے میں جوا اور سٹے کی جو قسمیں چل رہی ہے، وہ مثال کے طور پر میں نے بتایا آن لائن گیمز، ڈریم 11 وغیرہ، جتنے بھی یہ آن لائن چیزیں چل رہے ہیں، بڑے بڑے فلم سٹار، بڑے بڑے کھلاڑی جن کا ایڈ کرتے ہیں ڈریم 11 کا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ جوا اور سٹا ہے. بھائی پیسے لگانے والے لگاتے ہیں، 5 کروڑ لوگ پیسہ لگاتے ہیں اور صرف ایک آدمی کو 1 کروڑ دے دیتے ہیں، اور کتنی کمائی ان کی ہو جاتی ہے، کتنی کمائی ان کی ہو جاتی ہیں. پھر 1 کروڑ کمانے والے کی پوری تشہیر کرتے ہیں وہ پورا. اب بیچارے ان کو کیا پتا کتنے لوگوں نے پیسہ جمع کیا تھا اور 1 کو ملا ہے. تو یہ کیا ہے؟ آن لائن جتنے بھی ہوتے ہیں ڈریم 11 وغیرہ، اور جتنے بھی چیزیں چند منٹوں میں 10 گنا پیسہ کمانے کا جو بھی آفر ہوتا ہے، وہ سب کیا ہے؟ اسی طرح سے میں نے بتایا سٹے بازی جو چل رہی ہے IPL وغیرہ میں اور میچوں وغیرہ میں جو چل رہے ہیں، وہ سب کیا ہے؟ لاٹری سسٹم جو ہوتا ہے وہ بھی سٹا ہوتا ہے. لاٹری سسٹم ہوتا ہے، کوپن اور پرچی اٹھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جس کا نام آتا ہے کوپن میں اس کو گھڑی دے دیتے ہیں، پنکھا دے دیتے ہیں، اور اسی طرح سے اس کو یہ دے دیتے ہیں، کیا بولتے ہیں، واشنگ مشین دے دیتے ہیں، 1 آدمی کو دے دیتے ہیں. کمپنی چلاتی لاٹری. ہمارے جماعت کے لوگ اس میں گرفتار، کتنے لوگوں نے ٹاٹا کی لاٹری میں پیسے لگائے ہوئے. وہ سب کیا ہے؟ سٹا ہے، سود اور بیاج ہے، وہ حرام ہے. تو بہت ساری شکلیں ابھی پائی جاتی ہے. اخبارات کے کوپن ہوتے ہیں، انشورنس، میں نے کہا دیکھو انشورنس کیا ہے؟ انشورنس سٹے میں آتا ہے، سٹے انسرٹن ہے. انشورنس یہ قمار اور جوئے میں آتے ہیں، اس لیے حرام ہے. اسی طرح سے آن لائن ٹاسک پوچھے جاتے ہیں، ریویوز، آن لائن ٹاسک، ریویوز جو ہوتا ہے نا، ریویو وغیرہ دیتے ہیں، ریویو وغیرہ، اتنے ریویو پہ یہ ملیں گے. اور اسی طرح سے حرام چیزیں اپلوڈ کی جاتی ہے، حرام تصاویر دیکھ کر جو پیسہ ملتا ہے، یہ بھی جوئے کی ایک شکل ہے، کیونکہ یہ غیر یقینی بنیاد پر مال حاصل کرنے. بھائی آپ کو کیا پتا کہ آپ کے کتنے ریویو ملیں گے، نہیں ملیں گے، یہ وہ. اور اسی طرح سے ایک بھائی نے سوال کیا تھا یوٹیوب کے ذریعہ پیسے کمانا یہ کیسا ہے؟ یوٹیوب میں کیا ہوتا ہے؟ یوٹیوب میں آپ کوئی چیز اپنی اپلوڈ کرتے ہو اور اس کے بعد آپ کی چیزیں دکھائی جاتی ہے، لیکن اس کے اندر جو بیچ میں ایڈ دکھائے جاتے ہیں ان پر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. بیچ کے اندر جو ایڈ دکھائے جاتے ہیں وہ کبھی کبھی سود کی کمپنیوں کے ایڈ ہوتے ہیں، یا اجنبی اور بے حیا عورتوں کے ایڈ ہوتے ہیں، یا میوزک کے ایڈ ہوتے ہیں. آپ نے تو اچھی چیز ڈال دی، اب یوٹیوب آپ کو آپ کی چیز کو دکھا رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس سے آپ کو پیسہ مل رہا ہے، ویوز مل رہے ہیں دیکھنے والوں کی وجہ سے. لیکن بھائی آپ کے اس چیز کے اندر، آپ کی ویڈیو کے اندر جو چیز آپ نے اپلوڈ کی ہے اس میں کیا ہے؟ کتنی چیزیں حرام کی ایڈ دکھائی جا رہی ہیں،
سود پر ابھارا جا رہا ہے اور دکھایا جا رہا ہے، اس کے ایڈ پر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں تھا. آپ نہیں بول سکتے یوٹیوب والوں کو کہ اس میری ویڈیو کو بغیر ایڈ کے چلانا ہے، آپ نہیں بول سکتے، وہ مانیں گے نہیں آپ کی بات. اس لیے علماء کرام نے یوٹیوب کے ذریعہ کمائی کرنے کو یہ ناجائز قرار دیا ہے، کیونکہ اس کے اندر اس چیز کا شبہہ پایا جاتا ہے. اسی طرح سے کرپٹو کرنسی یہ کرنسی کی خرید و فروخت کرتے ہیں آپس میں، کرپٹو کرنسی، اور اسی کے علاوہ بہت ساری ہیں. تو علماء کرام نے کہا کہ یہ ڈیجیٹل کرنسی کا معاملہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو اسلام کے اصول اور ضابطے ہیں بے و شرع کے صحیح ہونے کے خرید و فروخت کے، وہ نہیں پائے جاتے. اور یہ صرف ڈیجیٹل ہے، ڈیجیٹل. کسی بھی ملک کی کنٹری کی گورنمنٹ نے اس کو اپنی طرف سے یہ سرٹیفکیٹ نہیں دیے کہ یہ بالکل ویلیویبل ہے اور یہ بالکل صحیح ہے. کب وہ آپ کے پیسے لے کر اڑ جائے کیا پتا آپ کو. کتنے کو لٹ گئے، کتنے لوگوں کے پیسے، کتنے لوگوں کے پیسے لگائے کمپنیوں میں، اور اس کے بعد ہماری جماعت کے لوگ بھاگنے پر مجبور ہو گئے، فون بند کر لیا، لوگ ان کے گھر پر آئے جن کے پیسے لگائے تھے، زندگی اجیرن ہو گئی اور زندگی برباد ہو گئی ان کی، اور اب رو رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں کاش پیسے نہیں لگاتے. ہمارے لوگوں نے لگایا، یہ جوا اور سٹا ہے. ہم سے بات بھی کی، لوگوں نے سمجھایا ہم نے کہ مت کرو اس طرح سے، پیسے ہمارا کو جتنا لگایا تھا اتنا مل چکا ہے، اب آ رہا ہے وہ فائدے کا آ رہا ہے. تو بھائی جوا اور سٹے کا آ رہا ہے، وہ حرام کا آ رہا ہے. آپ کو کیا پتا وہ کس چیز کا بزنس کر رہے ہیں، وہ لوگ کس چیز کو بیچ رہے ہیں، آپ کو پیسہ دے رہے ہیں. اور اسی طرح سے ان کی کمپنی چل رہی ہے، کتنا انہوں نے لون لے کر رکھا ہے حرام کا. بینک والوں سے کیا پتا ہے، جب آپ کو کچھ کلیئر نہیں، پیسوں کے چکر میں کیوں آپ اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہیں. پھر ان کو بیماریاں لگ رہی ہیں، سارے پیسے بیماریوں میں جا رہے ہیں. لیکن انسان کو اس کی پرواہ نہیں ہے. جو پیسہ آتا ہوا دکھتا ہے وہ دکھتا ہے، اور کہاں جا رہا ہے اس کو کوئی بھی وہ سوچنے کی فرصت نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، جوئے اور سٹے کے تعلق سے بھی یہ باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اس کے بعد جو معاملہ ہے شیئر مارکیٹ کا، بہت سارے لوگ شیئر مارکیٹ کی بات کرتے ہیں. شیئر مارکیٹ میں جو کیا ہے، بڑا آسان فنڈا کیا ہے شیئر مارکیٹ کا. بڑی کمپنیاں بڑا کاروبار کرتی ہیں، ان کو کروڑوں کی کیپٹل میں پیسہ چاہیے، 1000 کروڑ 500 کروڑ. اب ان کے پاس تو ہوتا نہیں ہے، تو وہ اپنے پارٹنر شیئر ہولڈر ڈھونڈتی ہے کہ بھائی 100 کروڑ کے 10 پارٹنر مل جائے، 50 کروڑ کے 20 پارٹنر مل جائے، یا جتنا چھوٹا ہے اس حساب سے پارٹنر لیتی ہے. چلو ٹھیک ہے، آپ نے پیسہ جمع کر دیا. کوئی بھی شیئر کمپنی بغیر بینک سے لون لیے ہوئے کمپنی کھول ہی نہیں سکتی. کوئی بھی شیئر کمپنی بغیر بینک سے لون لیے ہوئے، سود پر قرضہ لیے ہوئے کوئی شیئر کمپنی نہیں کھول سکتی. خاص طور پر میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں. ہندوستان کے اندر جتنی بھی شیئر کمپنیاں ہیں سب نے لون لے کر رکھا ہے. اور اسی طرح سے آپ کو کیا معلوم، اکثر پتہ نہیں ہوتا کون سی چیز بیچی جا رہی ہے، خریدی جا رہی ہے، کچھ پتہ نہیں، وہ حلال ہے، وہ سب چیزیں مجہول ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو بتاتے نہیں ہیں وہ. تو ہندوستان کے اندر تو شیئر مارکیٹ سے علماء کرام نے کہا ہے کہ یہاں پر تو ایسا کوئی شیئر مارکیٹ نہیں ہے جو حلال ہو 100%. لہٰذا علماء کرام نے بچنے کی ہی تلقین کی ہے. اسی طرح سے ایک بھائی نے سوال کیا تھا، اس سوال کا میں جواب دے رہا ہوں کہ پیسے ٹرانسفر کرنے کا، پیسہ ٹرانسفر کرتے ہیں. بھائی مجھے کسی کو 10,000 روپے بھیجنا ہے فون پے سے، میں نہیں کر پا رہا ہوں تو کسی بھائی کو دیا. یہ آج خاص طور پر یہ کرتے ہیں ای متر والے یا جو ہوتے ہیں، وہ پیسے ٹرانسفر کر دیتے ہیں. تو پیسے ٹرانسفر کرنے کے وہ 100-200 روپے لیتے ہیں، تو وہ اپنی سروس اور خدمت کے پیسے لے رہے ہیں، سروس اور خدمت کا چارج لے رہے ہیں. اس کے دینے میں کوئی وہ نہیں ہے، نہ تو آپ نے اس کو قرضہ دیا ہے نہ وہ آپ کو قرضہ دے رہا ہے. پیسہ کی شکل میں کوئی زیادہ کم زیادہ نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ کیا ہے کہ سروس اور خدمت کی شکل میں وہ پیسہ دے رہے ہیں. اس لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ میرے حساب سے اتنے پہ بس کرتے ہیں، کیونکہ سوالوں کے جواب آئیں گے تو اچھا رہے گا. بس کریں اتنے پہ، میں ہی بولتا رہوں گا تو پھر سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ سوال کو بولیے. وہ صحیح ہے. آپ کا اتفاق کتنے میں ہو جائے، ہاں 23 جو 25 دے، وہ آپ چاہے آپ کو، لیکن وہ ہینڈ ٹو ہینڈ معاملہ ہونا چاہیے. آپ دے دیے یہ، یا تو آپ یہ بولیں کہ بھائی آپ مجھے ریال دے دو، 50,000 روپے کے ریال آپ نے دے دیے،
اب یہ 50,000 روپے میں آپ یہ ادھار ہے، میں آپ کو انڈیا میں دوں گا، یہ کر لو، آپ اس طرح سے کرو، ادھار کا معاملہ کرو، تب درست ہے۔ لیکن آپ نے شام میں بھجوا رہا ہوں، صبح بھجوا رہا ہوں، اس میں تاخیر ہوگی تو آپ نے سودی معاملہ کر لیا۔ اور کسی کوئی سوال ہے؟ ایک یہ دیکھو جن آدھار پہ وہ انشورنس والا 850 کا ایک ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو جن کو گیہوں ملتا ہے تو گورنمنٹ ان کا فری میں خود کا انشورنس کرتی ہے، اور جن کو گیہوں وغیرہ نہیں ملتا وہ 850 روپے جمع کراتے ہیں 1 سال کا ان کو۔ دیکھیے بھائی، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی آپ کو سہولت مل رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اور آپ کو کچھ بھی دینا نہیں پڑ رہا ہے، کچھ بھی دینا، تو آپ کے لیے جائز اور درست ہے۔ گورنمنٹ آپ کو سہولت دے رہی ہے کچھ شرطوں کے ساتھ، آپ کی انکم اتنی ہونی چاہیے، سالانہ انکم اتنی ہونی چاہیے، آپ اس میں ہیرا پھیری کر کے جھوٹ بیان کر کے لے رہے ہو تو آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ میں نے کہا کسی میں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ نے ایک بھی پیسہ جمع نہیں کیا، گورنمنٹ آپ کو دے رہی ہے، کچھ اسکیمیں گورنمنٹ کی ایسی ہوتی ہے کچھ بھی جمع نہیں کرنا، آپ کو کچھ بھی جمع نہیں کرنا، نہ فیس دینی ہے، نہ کارڈ بنانا ہے، کچھ بھی آپ کی طرف سے نہیں ہے، تو وہ آپ کے لیے لینا جائز اور درست ہے۔ لیکن جس میں آپ کو دینا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی فائدے کو حاصل کرنے، مثال کے تو بیماری کے لیے، تو آپ کو کیا پتہ بیمار ہوں گے نہیں ہوں گے، اور کتنے لوگوں نے 800 جمع کر دیے، 5 کروڑ لوگوں نے 800 لوگ جمع کر دیے، بیمار ہوا، مثال کے طور پر 1 لاکھ آدمی بیمار ہوئے، 50,000، 1 لاکھ بھی نہیں، 50,000 ہوئے، تو یہ غیر یقینی چیزیں ہیں، اور اس میں آپ نے جتنا دیا اس سے زیادہ آپ کو فائدہ مل رہا ہے۔ آپ نے 800 دیا، 800 دیا، آپ کو فائدہ ہوگا 50,000 کا، آپ کو بیماری ہوگی، گورنمنٹ نے آپ کا علاج کرا دیا 50,000 کا، زیادہ کا معاملہ ہو گیا، تو یہ جائز اور درست نہیں ہے، یہ علماء کرام نے منع کیا۔ بتائیے بھائی، گورنمنٹ نے آپ کو دیا ہے اور آپ نے گورنمنٹ کی شرطوں پہ لیا ہے، گورنمنٹ کی شرطوں پہ آپ نے لیا ہے کہ گورنمنٹ نے کہا بھائی آپ کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، آپ کی انکم اتنی ہے، آپ مجبور ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس کی ساری شرطیں آپ میں پائی جاتی ہیں۔ اب آپ کو مل گیا، اب آپ کو اس گیہوں کی ضرورت نہیں، پیسے کی ضرورت ہے، آپ کا مال ہو گیا، آپ بیچو کچھ بھی کرو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور کسی کوئی سوال؟ ہاں ماشاء اللہ تبارک اللہ، یہ غیر محسوس سود کی غیر محسوس شکل ہے یہ، کہ لائٹ کا بل، میں نے ایک بار خطبہ دیا یہاں پہ تو میں نے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ سود کی غیر محسوس شکلیں جو سماج اور معاشرے میں رائج ہو چکی ہے، اور لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں اور اس میں سود کھلا رہے ہیں۔ بھائی بجلی کا بل آیا، لائٹ کا بل آیا، پانی کا آیا، اور کہیں گے گیس کا بل آتا ہے، تو آپ کو 2500 روپے دینے ہیں اس تاریخ تک، اگر 2500 روپے نہیں دیے اگلے مہینے آپ چکاتے ہیں تو اس میں پھر وہ جو ایکسٹرا فائن جو بڑھ کر آتا ہے وہ سود ہے اور بیاض ہے جو آپ کر رہے ہیں، تو آپ اس میں سستی اور غفلت سے کام نہیں کرنا ہے، یہ سودی معاملہ ہو جاتا ہے۔ اور کسی کو سوال ہے تو بتاؤ۔ جیسے کرانے کی دکان پہ ادھار لیتے ہیں، ایڈوانس پیسے لیتے ہیں، جیسے آپ نے بولا کہ بھائی 500 روپے دیے، 100 کا سامان لیا، 4 لوگ بولے ایڈوانس دینے کی بات ہے، تو پھر اس کا کیا کرنا؟ اس کو ہم بول دیں بھائی سامان بات کیا مطلب؟ واپس بولیے۔ 500 روپے دیے اس کو، ہاں 100 روپے کا سامان لیا، ہاں وہ بولا میرے پاس چھٹے نہیں، ہاں، تو اب 400 روپے اس کے پاس جمع رہ گئے، آپ سنیے میری بات، دیا کہ بھائی ہمیں سامان دے دینا بعد میں، یا ہاں، پیسے بعد میں دے دینا۔ آپ نے اس سے جو 500 روپے دیے نا، آپ اس سے پیسے نہیں لے رہے ہیں، کوئی سامان خرید رہے ہیں، آپ کا جو معاملہ پیسے کا نہیں ہے، 500 دے کے کھلے نہیں لیے، آپ نے کوئی چیز لی ہے نا، تو آپ کو 100 روپے کی چیز مل گئی، اب 400 روپے بچے ہوئے ہیں، آپ اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ بولتا ہے کیا بولتے ہیں بعد میں سامان لے لینا، وہ کر لینا، تو یہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، جب آپ نے اس کو بول دیا کہ میں 400 روپے کا معاملہ بعد میں کر لوں گا۔ جی جی، دیکھو سائی کا معاملہ جو ہے نا، سائی بولتے ہیں اس کو عربی زبان میں عربون بولتے ہیں، ایڈوانس پیمنٹ دینا، یا جس کو بولتے ہیں بیانہ پیشگی رقم دینا، ٹھیک ہے نا، عربون بولتے ہیں اس کو، یا ایڈوانس پیمنٹ بولتے ہیں، تو ایڈوانس پیمنٹ دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مجھے کسی سے کوئی پتھر خریدنا ہے 5 لاکھ روپے کا، میں نے 2 لاکھ روپے دے دیے ایڈوانس کے طور پر، 2 لاکھ روپے دے دیے، 3 لاکھ باقی ہیں، اور میں یہ بولتا ہوں کہ جو باقی پیسہ ہے میں مال لوں گا اس تاریخ میں تو آپ کو دے دوں گا، تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا ایڈوانس پیمنٹ دینے کے بارے میں، تو اللہ کے رسول نے فَأَحَلَّهُ اس کو حلال قرار دیا، تو ایڈوانس پیمنٹ دینے کے بارے میں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بس معاملہ کیا ہے، سچائی پر ہونا چاہیے، اتفاق صحیح ہونا چاہیے،
اور اسی طرح اس میں کوئی غبن جھوٹ یہ کچھ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کھڑی رہتی ہے اس کا تو صحیح کا مسئلہ ایسا نہیں ہے، صحیح کا مسئلہ ایسا نہیں ہے، صحیح کا پیسہ دیتے نا وہ تو بولتے ہیں اتنا مال دے کچھ سے لوں گا نا میں اس ریٹ میں لوں گا، مارکیٹ میں 100 میں مل رہا ہے 50 میں لوں گا، صحیح کا مسئلہ کہنا ہے۔ اور اس کو بولتا ہے کہ اگر تو مال نہیں دے پایا نا تو میں پیسے کا ڈبل لوں گا، ٹرپل لوں گا، 4 گنا بھی لوں گا میں۔ بائی چانس میں ایسا ہوتا ہے جیسے مال نہیں پایا اور لاسٹ میں وہ 50 لاکھ کا ایک کروڑ لے لیا۔ سائی کے مسئلے کے تعلق سے دیکھو مجھے ابھی خود اور پڑھنے کی ضرورت ہے، میرے علم میں ابھی ماسٹر کی بہت ساری شکلیں ہیں اور مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے، ساری صورتیں جو شکلیں ہیں مارکیٹ میں مجھے میرے سامنے ابھی مل کے لوگوں سے سب صورتیں لکھ کے پھر انشاءاللہ علماء کرام سے بات چیت کر کے اور اس کو اسلامی قوانین کی نظر میں دیکھ کے ہی میں جواب دوں گا۔ میرے پاس کہ بہت ساری شکلیں ہیں اور مجھے بھی سب کا علم نہیں ہے، جتنا میں نے پڑھا ہے سمجھا ہے اور علماء کرام سے اپنے دوستوں سے استفادہ کیا ہے وہی ہر چیز کا جواب میرے پاس بھی نہیں ہے، تو انشاءاللہ کبھی اور اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا، کیونکہ بہت ساری چیزیں اس میں منجلک ہے اور میرے سامنے تصویر واضح نہیں ہے کہ میں نے کبھی ایسا سودا کبھی کیا نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں سے مل کے انشاءاللہ پوری چیزیں کلیئر کر کے کیا حقیقت میں ہوتا ہے وہ کرنے کی۔ ایک چیز جو رہ گئی ہے امپورٹنٹ وہ بیان کرنا، کمیشن کا معاملہ جو بڑا امپورٹنٹ ہے۔ کمیشن کے تعلق سے، کمیشن جس کو ہمارے ہاں کمیشن کھانے والے کو بولتے ہیں ایجنٹ، دلال، بروکر، اور کمیشن خوروں نے معاملے کو اتنا خراب کر دیا ہے کہ دلال ایک گالی بن چکی ہے۔ ہمارے یہاں دلہ کو بولتے ہیں، وہ گالی بولتے ہیں، گالی۔ حالانکہ کمیشن کی اگر موٹا اگر آپ قرآن و حدیث اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اگر دیکھیں گے نا تو کمیشن بذات خود جائز ہے، حلال ہے۔ کمیشن کا کام کرنا، بروکر بننا، دلال بننا یہ جائز اور حلال ہے۔ ابو داؤد کی روایت ایک صحابی ہے ابن ابی غرزہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں سماسرہ کہا جاتا تھا۔ سماسرہ یہ جمع ہے سمسرہ کی، اور سمسرہ بولتے ہیں ایجنٹ کو، دلال کو، بروکر کو، یعنی ایک آدمی خریدنے والا، ایک آدمی بیچنے والا، ان کے بیچ میں ایک دلال ہوتا ہے جو دونوں کی ڈیلنگ کرواتا ہے، اس کو بولتے ہیں ایجنٹ۔ تو ایجنٹ بننا، دلال بننا اور اسی طرح سے بروکر بننا یہ بذات خود فی نفسہ ہی جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے اور امام بخاری نے باب باندھا ہے اپنی صحیح بخاری میں، باب فی اجر السمسرۃ، یہ باب ہے دلالی کے اجرت کے بارے میں، دلالی کے اجرت کے بارے میں۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے، تو اس میں یہی ہے، اس کا مفاد، اس سے مسئلہ یہی مستنبط ہوتا ہے کہ دلالی کرنا یہ جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دلال لوگ موجود تھے، اس وقت بازار کے اندر ڈیلنگ کرانے والے دلال موجود تھے، اور بہت سارے علماء کرام کے نام امام بخاری نے لکھے ہیں، ابن سیرین اور عطا اور اسی طرح سے نخعی، یہ سب تابعین، ان کے نزدیک یہ سب چیز جائز تھی۔ تو فی نفسی دلالی جائز اور درست ہے، لیکن دلالی کے اندر جو چیزیں کب صحیح ہے، دلالی کے اندر جو چیزیں دیکھنی ہیں، جو شرطیں دیکھنی ہیں، ان کو آپ جان لیجئے کہ دلالی کب صحیح ہوگی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ حلال چیز کا ایجنٹ بنے، کوئی بھی دلال بنے تو حلال چیز کا، حرام چیزوں میں دلالی صحیح نہیں ہے۔ بھائی کوئی جو چیزیں حرام کی اللہ نے ان کی میں دلالی کروں یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ جو چیز خریدی اور بیچی جا رہی وہ حلال ہونی چاہیے، حرام چیزوں کی دلالی یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے دلالی کی اجرت طے ہونی چاہیے، بھائی دلال کو کتنا ملنے والا ہے پہلے سے ہی فکس ہونا چاہیے۔ بھائی مثال کے طور پر میں کسی کو بولوں کہ بھائی میرا یہ گھر بچوا دو، میں آپ کو 5,000 دوں گا، 10,000 دوں گا، یہ دلالی فکس ہونی چاہیے، اجرت فکس ہونی چاہیے۔ تو کبھی تو کیا ہوتا ہے کہ دلالی فکس ہوتی ہے، مثال کے طور پر پوری رقم بتا دی جائے، 10,000 روپے تمہیں دوں گا، میرا یہ گھر بکوا دو۔ کبھی کیا ہوتا ہے پرسنٹ میں ہوتی ہے، 1%، 2%، مجھے یہ چیز دلا دو۔ تو پرسنٹ کا معاملہ ہے، جمہور علماء کرام کہتے ہیں، اکثر علماء کرام نے کہا ہے کہ پرسنٹ کی دلالی صحیح نہیں ہے، کیونکہ پرسنٹ کی دلالی میں پتہ ہی نہیں ہے گھر کتنے میں بکے گا، پتہ ہی نہیں ہے کتنی ملے گی، تو اس میں پرسنٹ کی دلالی میں جو پیسہ ملنے والا ہے وہ پتہ نہیں ہے، ہمیں مجہول ہے۔ تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں جہالت و پتہ ہی نہیں ہو۔ اسی طرح سے ایک جو مسئلہ ہے کمیشن کس سے لے گا، بھائی دلال کس سے کمیشن لے گا اپنا، جو مین معاملہ جو پھنستا ہے نا۔ اور اصل میں کیا ہے، ہمارے یہاں کمیشن خور کو، دلال کو، بروکر کو برا سمجھتے ہیں، جو کمیشن کھاتا ہے اس کی عزت نہیں ہوتی دلال کی عزت، کیونکہ اس نے معاملہ ایسا کیا ہے کمیشن خوروں نے، جھوٹ، دغا،
خیانت، معاملے کو صحیح بیان نہیں کرنا، بس پیسہ لوٹ لینا، خیر کا جذبہ نہیں ہے، بس لوٹ لو، 5 لاکھ کما لو. لوگ کبھی کبھی دلالی میں 10 لاکھ کما لیتے ہیں، 10 لاکھ 20 لاکھ روپے کما لیتے ہیں. تو اس طرح سے پھر کیا ہے، دلالوں سے لوگوں کا جو چیز حلال تھی اسلام میں وہ حرام ہو گئی. دلالی میں کیا ہوتا ہے بھائی، ایک آدمی بیچارہ جانکار نہیں ہے، اسے اچھی چیز چاہیے، تو جو دلال ہوتا ہے اس کو اپنے فیلڈ کا، اکثر لوگ فیلڈ کا تجربہ نہیں ہے، بیچ رہے کھجور، بیچ رہے انڈے اور دلا رہے پتھر. ارے بھائی آپ کو تجربہ ہی نہیں ہے، آپ کیوں یہ سب دلالی کر رہے ہو؟ جس فیلڈ میں آپ کا تجربہ ہے اسی میں دلالی کرو. بھائی دلالی کا مطلب کیا ہے، لینے والا اس کو اچھی چیز ملے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اور دلال بس فون پہ تو اس کو دلا رہا میرا دلال. یہ کوئی دلالی نہیں ہوتی ہے، یہ دلالی نہیں ہوتی ہے. بھائی آپ کا وہ فیلڈ ہو، آپ کا صبح شام اسی میں آپ کا گزرتا ہو، تب وہ بات دلالی کی صحیح ہوتی ہے، ورنہ صحیح نہیں ہوتی ہے. تو دلالی میں جو بات ہے کہ کمیشن کس سے لے گا، کمیشن کس سے لے گا، تو بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ کمیشن جو ملے گا وہ ملے گا جو سامان بیچنے والا ہے نا، جس کا سامان بک رہا ہے اس سے کمیشن لے گا. اور بعض نے کہا ہے کہ دلالی جو جس نے کام پر لگایا ہے، جس نے کام پر لگایا ہے، مثال کے طور پر کوئی لینے والا مجھے دلوا دو، جس نے کام پر لگوایا اس سے. لیکن اس میں صحیح معاملہ یہ ہے کہ جو سوسائٹی میں معاملہ چل رہا ہے اسی کا اعتبار ہوگا. سوسائٹی میں معاملہ، علماء کرام نے یہ کہا اس میں عرف کا اعتبار ہوگا. معروف اگر کسی جگہ معروف یہ ہے، کسی سوسائٹی میں، کسی سماج میں، کسی گاؤں میں کہ بھائی دونوں طرف سے لیتے ہیں، یہ تو پتہ ہے، تو دونوں طرف سے لینے میں علماء کرام نے کہا ہے کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، دونوں طرف سے بھی لیتا ہے، لیکن دونوں طرف سے لے سکتا ہے. لیکن کیا ہے کہ معاملہ کیا ہے کہ جو امانت دار ہو، سچا ہو، خیر خواہ ہو، اور اسی طرح سے جھوٹ نہ بولے، غلط بیانی نہ کرے، اور دھوکہ نہ دے، چیٹنگ نہ ہو، کوئی بھی ٹرم نہ چھپائے، اسی طرح سے یہ بالکل دلال سب بالکل واضح ہو. کچھ دلال کا مقصد نہیں، دونوں طرف سے لے سکتے ہیں. علماء ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے کہ دیکھو اصل معاملات میں کیا علماء کرام نے کیا. ایک منٹ رک جائیے، آج تھوڑا 5 منٹ لیٹ کر دیجیے. 9:10 پر اذان ہوگی اور اس کے بعد 9:25 پر 9:20 پر اذان نماز ہوگی. ایک معاملہ کر دیں. کسی نے مال بیچ رہا ہے، ہاں یہ 10 لاکھ کا مال بیچ دیا، ہاں تو وہ مال سے بھی لے رہا، اس سے بھی لے رہا، اس کو بھی نہیں رہا. شریعت کہتی ہے کہ شریعت میں ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی، شریعت میں ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ دونوں طرف سے دلالی کا منع کیا گیا ہو. اس میں علماء کرام نے کہا ہے کہ اگر عرف میں ہے، عرف میں یہ چیز جائز ہے دونوں طرف سے، جس سوسائٹی میں برا نہیں مانتے لوگ، اس کو صحیح سمجھتے ہیں، تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس میں علماء کرام نے یہ کہا ہے، اور میں اپنی طرف سے بات نہیں بیان کر رہا ہوں، اور شریعت میں کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے کہ دونوں طرف سے نہیں ہے. لیکن بس خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے، مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائے، لوٹنے کا وہ نہ ہو، مقصد نہ ہو، سچائی ہو، معاملہ کلیئر کر دے بھائی میں بائر نہیں ہوں، میری چیز نہیں ہے نا. اور اسی طرح سے کیا ہے کہ کسی کو دھوکہ نہیں دے، مجبوری کا فائدہ، زبردستی کی دلالی نہیں کرے. زبردستی کی دلالی کرتے ہیں نا لوگ، مثال کے طور پر کوئی کسی نے روم رینٹ پر چڑھا کے رکھا ہے، روم رینٹ پہ چڑھا کے رکھا ہے کسی نے، اور اس کو 10,000 روپے، جو بیچارہ روم میں رہ رہا ہے 10,000 روپے دے رہا ہے. اب ایجنٹ اور دلال جاتے ہیں، کتنے میں روم دیتے ہو بھائی؟ 10,000 میں دیا ہوا ہے، سو خالی کرو، میں آپ کو 13,000 روپے دلاؤں گا. پھر 13,000 دلاتا ہے، پھر 2,000 اپنے لیتا ہے، تو 11,000 اس کو، ہمارا تو فائدہ ہوا. یہ بلا وجہ کی دلالی جو ہوتی ہے نا، بیچ میں گھس جانا، اور بیچارہ جو ہے اس کو نقصان پہنچتا نہیں ہونا چاہیے، دوسرے کا نقصان بالکل نہیں. سچائی ہونی چاہیے، اپنے عہدے کے تعلق سے اس کو بالکل وہ ہونا چاہیے. ہمارے یہاں تو ایجنٹ، ہر کوئی ایجنٹ بنا ہوا ہے، ہر کوئی بس فون پہ بول دیتا ہے بھائی ہاں میرے پاس پارٹی آئی ہے، میں تمہارے پاس بھیج رہا ہوں. اس کو بھائی مارکیٹ کا جس سامان کو دلا رہا ہے، ماربل کا ایم بھی پتہ نہ ہو اس کو، وہ دلال بنا ہوا ہے. ایسے تھوڑی دلالی ہوتی ہے. دلالی کا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی جو آدمی لینے آیا ہے اس کو صحیح مال ملے. تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو کیا دلالی کرو گے؟ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے جی. ہاں دونوں کو، ہاں دیکھو جو دلال ہوتے ہیں نا وہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ دلال ہے، صبح سے شام تک لگا ہوا ہے، اور اسی طرح سے کیا ہے محنت کر رہا ہے، فون کر رہا ہے، اس کا سارا کام یہ آفس کھول کے بیٹھا ہے. تو سب کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ دلال ہے، اور بیچ میں یہ کھائے گا ہی کھائے گا. یہ یہاں پتہ نہیں ہو کہ بھائی پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ دلال اپنے آپ کو پیش کرے کہ میں ہی مالک ہوں. دلال یہاں پہ دلال کیا کرتے ہیں، ایسے پیش کرتے ہیں کہ میں ہی مالک ہوں، میری ہی چیز ہے. یہ جھوٹ ہے، یہ دغا ہے، چیٹنگ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. صاحب بولتے کہ بھائی آپ کو گھر چاہیے، میں آپ کو دلاؤں گا، روم چاہیے. تو دلالی کے تعلق سے بھی بہت ساری باتیں ہیں، ابھی انہیں باتوں پر بات ختم کرتے ہیں. جلدی بتائیے. کیا؟ ہاں
ہاں ہاں، تو وہ گورنمنٹ کی طرف سے مجبوری ہے آپ کی، آپ اس کے بغیر آپ کا اقامہ نہیں بنے گا، تو آپ مجبور ہے جہاں پر آپ کا کام ہی نہیں چل سکتا اقامہ نہیں، تو اس میں آپ کو وہ ہے۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب